نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم أما درود ہماری زندگی کا ایک اہم جز عمل جو ہر ایک کے ساتھ ہے اور ضروری ہے وہ تیاری ہے اس میں کیسے ہر وقت ہم نے کسی نہ کسی چیز کی تیاری ضرور کرنی ہے زندگی ہماری اس طرح ہے کھانے کی تیاری کسی سفر پہ جانے کی تیاری دعوت کرنی کسی دعوت کی تیاری شادی کرنی ہے تو شادی کی تیاری کس سے ملاقات کرنی ہے تو ملاقات کی تیاری عمرے پہ جانا ہے تو عمرے کی تیاری وہ ہے کہ ہر فعل سے پہلے انسان کو تیاری کرتا ہے پریپیئر کرتا ہے اپنا اور انسان کے لیے لازمی یہ چیز ہے اگر تیاری میں کوتاہی کر دی اس نے کھانے کی تیاری نہیں کی تو رات کو کھانا ملے گا آپ کو کھانا نہیں ملے گا اسی طریقے سے جس چیز کی جس فعل کی تیاری ناقص ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے اس فعل کے نتائج جو ہیں وہ ہمیشہ بیکار ہوتے ہیں آپ وہ کام مکمل کر نہیں سکتے سفر میں جانا ہے ہم نے سفر کی ہم نے تیاری نہیں کی یقیناً سفر ہمارا مشکل ہو جائے گا کرنا دو چیز سمجھ جائے کہ ہر فعل کے لیے ہر منزل کے لیے انسان کو تیاری بہت سخت ضروری ہے اور اگر تیاری نہیں کرتا تو اس کے نتائج بھی ریورس ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں اور وہ کامیابی حاصل نہیں کرتا اس چیز پر پھر دنیا کی تیاری کا یہ حال ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ جس کو اللہ تعالیٰ خیر ہے کہ آخرت جو ہے وہ تو کہیں بہتر اس دنیا سے اور جو دوسری صفت اس کی یہ ہے وہ آپ کا وہ مطلب ہمیشہ والی چیزیں وہ تو تیاری آپ کریں گے اس کی تو اصل تیاری تو وہ یہ ہے کہ دنیا کی تیاری میں ادھر ادھر انسان ہو جائے تو دنیا کا نقصان ہو گئی وہ چیز ہم کو نہیں ملے گی لیکن آخرت کی تیاری جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے خیر وہ آپ کا ہے دو صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے اس کی
وہ تو پدر جہاں کوئی مقابلہ نہیں، اس کی رزلٹ کا جو حامل ہے ملنا چاہیے. یہاں ہم اچھی تیاری کرتے ہیں کسی چیز کی تو اس کو بہت اچھا پا لیتے ہیں. اور جب ہم یہاں تیاری نہیں کرتے وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، پھر اس سے محروم ہو جاتے ہیں. تو آخرت جو بدرجہ بہتر ہے اس سے، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب کہاں ہے یہ تو اب جو بھی کریں گے تو ہر چیز ناپائیدار ہے دنیا کی، چاہے کتنی تیاری کرنے کے بعد ہم جو بھی حاصل کر لیں چیزیں، لیکن وہ تو ختم ہو جاتی ہے ایک دن، اس کی وقت آئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. ہم سمجھیں نہ سمجھیں یہ ایک دوسری چیز ہے، یہ حقیقت جو اللہ بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں آپ جتنا بھی زور لگا لیں کسی چیز کے لیے وہ حاصل کر لیتے ہیں. وہ ہم نے حاصل کر لی، چلے رزلٹ کیا اس کا پائیدار نہیں ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، اس کو کوئی اتنا فائدہ بھی نہیں ہے. بامقابل اس کے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آخرت جو ہے اس دنیا کے بعد جس میں ہم نے جانا ہے، اس کے دو صفت ہیں. اس کی آپ تیاری کریں گے، وہ تو ایسی تیاری ہے جو ختم ہی نہیں ہوگی الحمدللہ. اس کا رزلٹ جو ہوگا وہ فار ایور ہوگا، بڑھے گا، وہ گھٹے گا بھی نہیں. تو اب کیا ہے، اسے سمجھے جانا ہے. اور خیر اس میں وہ ذکر حقیقی چیز ہے، اور پہنچنا ہم نے ضرور جانا. تو اگر وہاں کی تیاری میں ہماری کوتاہی آتی ہے، جس سے یہاں کی کوتاہی آئے گی تو محروم ہو جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر وہاں کی تیاری میں ہماری کوئی کمی ہو گئی تو کیا حال ہوگا پھر. چھوٹا نقصان نہیں ہے، تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ایسا نقصان ہوگا کہ پھر وہ نعمت بدل اس کا نہیں مل سکتا، آگے کمپنسیٹ نہیں کر سکتا اس چیز کا. یہی تو چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں ان چیزوں. اتنا ضرور سوچنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا یا اہل الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان بولو تم اس بات کو فکر کرو، تنظر نفس، اس پہ ضرور سوچو کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کیا تیاری کی ہے تم نے کل کی. اور کل جب کو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل دور ہے، کل کا ہے تو وہ تو بالکل سامنے ہی ہے، نزدیک ہے. تو ایک دم آ جاتا ہے انسان، جس منزل پہ ہم نے جانا ہے، جہاں پہنچنا ہے، اس کی تو کوئی اتنی لمیٹیشن نہیں ہے. کتنی بڑی بڑی حقیقتیں آپ غور کریں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے. تنظر نفس ما قدمت لغد. تم نے دل کے لیے کیا کیا؟ کبھی ہم سوچتے ہیں سارا دن ہمارا گزرتا ہے 24 آورس، کبھی سوچا نہیں ہم نے اس بات کو. ایک روٹین میں چل پڑتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ سوچا نہیں کہ ہم یہ کہیں کس لیے کر رہے ہیں، کہ اس کو ہم کہیں بھیج رہے ہیں، آخرت کی تیاری میں لگایا ہوا ہم کو. جس سرمایہ ہمارا آخرت کا ہے، اس ذوق اور شوق سے ہم اس عمل کو اختیار نہیں کرتے، اس لیے اس میں پھر لطف نہیں آتا، آدمی کو مزے نہیں آتے. رزلٹ پتہ نہیں نا اس کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز محنت کرتے ہیں تو اس کے بعد لفافہ ملتا ہے، کچھ کر کے دنیا ملتی ہے سامنے، تو اس پہ انسان بہت پھر پھولتا ہے. اس کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے ہوا کا جھونکا آیا غائب. الیکشن لڑتے ہیں، پوری زور جیب مثال دے رہا ہوں آپ کو، چلو اس نے گدی لے لی، حاصل کر دی، پرائم منسٹر بن گیا، کوئی منسٹر بن گیا، جو کچھ بن گیا. نہیں کبھی دیکھا ہے وہ دائمی ہے تو 30 سال لگے گا، 4 سال آخر نکل جاتا ہے.
دیکھیے یہاں انسان نے 2 رکعت نفل پڑھ لی، سبحان اللہ، آپ نے سبحان اللہ خود بخود کہہ دیا، یہ کیا بن گیا اس کا؟ زمین آسمان جو ثواب سے بڑھ جاتا ہے، اتنی بڑا کلمہ ہے یہ سبحان اللہ کہ جنتیوں کو یہ کلمہ ہوگا، جب وہ کسی فرشتوں کو بلائیں گے یا کسی جو ان کا بھیٹ ہوگا کام کے لیے تو وہ یہ لفظ کہیں گے سبحان اللہ. یہ لفظ جنتیوں کو جو اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں پریکٹس کرا رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ سلطنتیں رکھ دیں، کنٹریز رکھ دیں، وزارتیں رکھ دیں، اور ایک طرف یہ کلمہ رکھ دیں، یہ کیا ہے؟ آپ کا ہے، خیر ہے. یہ فکر، یہ سوچ ہمارے میں نہیں ہے. جس وجہ سے ہم برباد ہیں، یہ سوچ ہمارے پیدا ہوئے تو ہر چیز میں، ہر کلمے میں وہ لطف ہے حج مجلس میں آنے میں، بیٹھنے میں، ذکر میں، کہ کہاں جا رہا ہے یہ اور کیا بنا رہی ہے یہ چیز. جو آدھا گھنٹے بیٹھ کے ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے جو ہم یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں ساتھ، یہ بن کیا رہا ہے اوپر، ہو کیا گیا؟ یہ اس کے مقابلے پوری دنیا سے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ جب کہتا ہے ذکر اللہ کا، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. اگر اس نے احتیاط سے گناہ نہ کیا، کس کی وجہ؟ یہ کلمہ ہے. بتائیں، یہاں تمہیں زندگی لگا دیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی دنیا کی چیز، بڑی سے بڑی چیز لے لیں، بچوں کو لگا دیں، سب کو لگا دیں، آخر نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ بننے ڈاؤن چلی جاتی ہے چیز کے پاس سے. اب تو ہم مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ دنیا کو کمپیئر آخر سے کرے. اللہ نے کہہ دیا یہ خیر ہے، آپ کا ہے، آخر تو بہت اونچی ہے دنیا کے مقابلے میں. تو تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گئے؟ تو کیا کس دنیا کس چکر میں تم پھنس گئے؟ اور بہت جلد تم نے وہاں پہنچ جانا ہے، پتہ نہیں چلے گا تم پہنچ جاؤ گے. ہزاروں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پہنچتے لوگوں کس طرح پہنچتے ہیں، اچھے خاصے اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. جہاز میں بیٹھتے ہیں، پتہ جہاز سے ڈوب گیا، اوپر سے نیچے گر گیا، 100 کے 100 آدمی غائب، 50 آدمی غائب، ہیلی کاپٹر گیا، 10 آدمی غائب، ایکسیڈنٹ ہو گاڑی کے آدھے ڈبے غائب. تمام کی سٹوری ہیں جو آپ سنتے ہیں نیوز کے اندر آل دا ٹائم. ایک روٹین بن گئی ہے. کہاں جا رہی ہے دنیا؟ یہ وہاں جا رہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. بات کرنے کا مقصد صرف نہیں ہے دوستوں کہ ہمیں ڈیفینیٹلی اس پہ شعور اور سوچنا چاہیے. بالکل دفع نہ ہو جائے ہم لوگ یہ جس دنیا کی ہم تک وہ دہ کر رہے ہیں. اللہ نے منع تو نہیں کہ آپ کریں جو کچھ کر سکتے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرماتے ہیں ابھی تو اللہ کہتا ہے کہ سوچا ہے تم نے کہ تم نے کچھ آگے کے لیے کیا بھیجا ہے کوئی چیز. ابھی تھنک اباؤٹ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو سوچو تو صحیح جاتا ہوں. یہ سلطنیں، یہ سب چیزیں جتنی تم جس پہ تم محنت کر رہے ہو، اپنی زندگی لگا رہے ہو، تو بتاؤ کیسے اس میں کیا کامیابی تمہاری؟ کہ بھائی صحیح ہے نا بات. ہم اپنے دین میں سوچیں، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نے کبھی سوچا ہے اس بارے میں بھی آج میں نے اللہ کے حضور میں کیا کیا بھیجے ہیں، کون سی نمازیں گئی ہیں، کیا میرا عمل گیا ہے. کیونکہ وہاں تو ہمیں تھکنا نہیں چاہیے چیزیں بناتے بناتے آخرت کے لیے، کیونکہ بڑی مختصر زندگی ہے، بہت شارٹ زندگی ہے. اللہ کے نبی تو ارشاد فرماتے ہیں اس کی تیاری پر دیکھ کتنی بڑی بات کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دنیا کا معاملہ ہے یوں تو دو
تو پھر کلی شے دنیا کا معاملہ. ہر چیز میں کیا کرو؟ سوچو، تدبر کرو. یہ مکان لینا چاہیے مجھے، یہ گھر چھوڑنا چاہیے مجھے، یہ اس نوکری کو مجھے کرنا چاہیے. مطلب چلو خیر، اللہ تعالیٰ اللہ پتہ ہے اس میں خیر ہے. اللہ کی نصیحت ہے کتنی بڑی، آپ دیکھیں مشکلات کے اندر راجدود کلی شین فی الخیر. اس میں آپ سوچیں گے دنیا کے معاملے کہ دیکھو یار میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ نوکری کروں یا نہ کروں، یہ جاب کروں نہ کروں، یار مکان میں لوں نہ لوں، یار میں شادی کروں نہ کروں، یا مجھے وہاں جانا نہیں چاہیے، یہ کرو نہیں. ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ بس آنکھ بند کیا جمپ مارتے، نہیں یار نہیں بڑی اچھی چیز ہے، بس چیز کر لو یار. یہ ہمارا اسٹائل ہے زندگی کا. نہیں یار ملنی نہیں پھر تو ابھی لے لو یار، نہیں گاڑی نہیں ملے گی ابھی لے لو، اس کا سودا کر لو یار، ابھی اس مکان کا سودا کر لو. ادھر کا حال کیا ہے؟ یوں تو خیر اس کے بارے میں تدبر کرو، سوچو کہ تمہیں ایک فائدے کی چیز ہے نہیں. تم یہ کام کر رہے ہو، کتنا نقصان تمہیں اس میں ہوگا آخرت کے حساب سے، کتنی لاس ہوگی تمہیں. تب تم مر جاؤ گے، تم کتنا لاس کر جاؤ گے، صرف ایک چمک کے لیے تم جا رہے ہو. تدبر کرو اللہ تعالیٰ کا. کیسے خوبصورت دیکھیں نصیحت. یوں تو دو اب یہ سمجھ جائے نصیحت کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے دنیا کے معاملے میں، ورنہ جو نبی قسم کی نصیحت کو نہیں مانتا اس کا رزلٹ غلط نکلنا ہی نکلنا ہے. جی کاروبار کر لو، فلاں کر لو، اللہ کے نام دیکھو کرو، لیکن یہ دنیا کا معاملہ ہے. دنیا کے معاملے میں تمہیں میں یہ کہوں رک کے کرو، یوں تو دو آرام سے کرو یہ کام. اس وقت حدیث ہے، آپ دیکھیں جب اللہ کی نبی کی سنت کے کر کے ہم کام کریں گے اس میں ہمیں کافی نقصان نظر آئے گا. نہیں سوچنا پڑے گا بھائی، کل میں وہاں چلا جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یا میں یہ جاب کر لوں گا تو یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اس پہ تحقیق کرے، پھر آدمی سوچے کتنا مجھے فائدہ ہے کتنا مجھے نقصان ہے. سوچ کے اچھی طریقے سے تدبر کر کے استخارہ کر کے نفل پڑھ کے ٹائم لگائے اس پر، اللہ سے رجوع کرے، سوچے کیونکہ سنت ادا کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہر حالت میں خیر ہو اس کا. فرمایا فی الآخرت سبحان اللہ. لیکن جہاں دنیا کا معاملہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تدبر کرو، لیکن آخرت کا جب معاملہ ہے سبحان اللہ تو جلدی کرو، ادھر نہیں سوچنا ہوتا. دنیا کے معاملے میں سوچو، لیکن آخرت کے معاملے میں کہیں نیکی کا معاملہ ہے جمپ مارو، وہاں نہیں سوچنا. اب ہم الٹ چلتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم ہمیشہ الٹ چل رہے ہیں. ہم آخرت کے معاملے میں رک جاتے ہیں. ہم یا کروں یا نہ کروں، چلو خیر ہے یار ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں نماز، یا جاؤں نہ جاؤں، آج ذکر پہ جانا چاہیے نہیں چاہیے، ابھی سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس وقت تجھے پتہ ہے کہ یہ ہے آخرت کا سرمایہ اس میں، تو بیٹھا کیوں ہے؟ جب تجھے میسج پہنچ گیا یو نو اٹ کہ یہ تو بہت خیر کی چیز ہے ساری، اور جیسی میں کروں گا تو ایک دم جمع ہو جائے گی میری آخرت کے اندر. تو سوچ کیا رہے بیٹھ کے، اٹھ فوراً چلا جا. یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا یار پتہ نہیں، چلو کل سے شروع کریں گے یار، یہ تو کل سے ہو جائے گا، کل اس کو لمبا کر دیتے ہیں کام کو. اللہ کے نہیں یہ تیاری صحیح نہیں ہے تمہاری آخرت، یہ تو اب نقصان ہو اپنے بالکل زندگی کو ضائع کر رہے ہو تم بیوقوف. اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہ میں نے قبر سے سخت جگہ جو ہے کوئی نہیں ہے، قبر سے زیادہ سخت جگہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے اگلی منزلوں کے اندر. اور یہ ایسی جگہ ہے جس نے اس جگہ کو پاس کر لیا اور نکل گیا، فرمایا آخر ساری منزلیں اس کی آسان ہو جاتی ہیں.
سب سے پہلی منزل وہ ہماری. تھنک. ہم اس منزل کے لیے یہ جو بتائی گئی ہیں یہ انفارمیشن جو دی گئی اس لیے کہ ہم اس پہ سوچیں کہ اور وہ قبر کتنی دور ہے. بالکل بالکل سب پتہ نہیں چلتا بھی نہیں. کل پرسوں بچے کی موت گیا ہو ختم. 21 سال کا لڑکا بس وہ شام ہو رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بوڑھے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے فلاں کو یہ ہوتا ہے. ایوری باڈی از گوئنگ. سیکنڈ لگتا ہے. تو جیسی آنکھ بند ہوتی ہے انسان کی سب سے پہلا کام مجھے بتایا سب سے سخت جگہ ہے پورے اگر امتحانات میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قبر ہے. کیا ہوگا اس قبر کے اندر؟ حدیثوں میں ملتی ہے. 3 سوالات کا دینا انسان کے لیے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا اس وقت پتہ چلے گا جب سوال دینا پڑتا ہے. اور میں نے تو بہت سے لوگوں کے خواب سنے ہیں کہ وہاں اندر جانے کے بعد قبر میں ان لوگوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ بہت سخت معاملہ تھا. کیا ایسی بات ہے؟ خواب سنے لوگوں سے سچے خواب کہ پھر کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ یہ بہت سخت. یہ آج کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ بزرگ کس سے سنا ہو. آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو دکھاتے ہیں خواب. ماں دیکھ رہی اپنے بیٹے کا خواب, بیٹا بتا رہا ہے اس کو, رو رو پاگل ہو گئی بیٹے کے لیے. تو بیٹا آ گیا خواب میں کہ امی کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے؟ تو میرا بیٹے کہتا سلام کریں, میرے جیسے یاش زندگی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. لیکن ایک بتاؤں آپ کو بات کہ جس وقت مجھے قبر میں اتارا کہتا وہ تو پوچھے نہیں نہ کیا حال تھا اس وقت اس امتحان کا. لیکن الحمدللہ میں نے امتحان پاس کر لیا. ہم میرے مزے ہیں, آپ کیا رو رہی ہیں؟ میں نے سچے خواب لوگوں سے سنے ایسے. ایک خاتون مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے یہ چیز, میں خود سنے اسے. تو اب یہ کہ پردہ ہے برسک کا ہمارے سامنے, لیکن یہ ہو رہا ہے جو حدیثوں کے اندر بتایا جاتا ہے. تو ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو ہم قبر میں جائیں گے جب کل ما قدم دے غد, قرآن کہتا ہے کہ آگے کے لیے تو نے کیا کیا ہے. فنتر نفسو, کیا تو نے سوچا ہے انسان اس بارے میں؟ تو سوچتا ہے کبھی جاب جانا ہے, یہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, وہ کرنا ہے. بس ایک سسٹم میں تو لگا ہے جس کے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. خرچہ ہے, کل تم تیاری کی تھی کھانے کی, چوزا بناؤ, یہ بناؤ, فلاں بناؤ, گھروں میں بنے ہوئے نا کھانے, وہ کہاں گیا؟ کتنا ہی اچھا آپ مزہ دنیا کا لے لیں, زیادہ سے زیادہ جس میں مزہ ہے آپ کو وہ چند سیکنڈ غائب ہو جاتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے آپ کو یہ بنانے میں؟ ماشاء اللہ اس کو نہاری بیٹھنے والا کیا اچھی بات ہے, نہاری کھاتے ہیں. ان سے پوچھیں نہاری میں کتنی دیر لگتی ہے؟ رات سے شروع ہوں گے, اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈالیں گے, مرچیں ڈالیں گے, فلاں نہاری, خوشبو آئیں گی, سب کچھ ہوئے گا, بڑے لطف آئیں گے جناب. جسٹ ڈشیں لگے گی سامنے, نان آ جائیں گے کھانے کے لیے. کتنی دیر زبان پہ رہتی ہے. جیسی زبان پہ ڈالا چھو 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 کیا مرچوں سے, اندر ہی کھایا. کام کتنا کیا ہم نے, کتنی تیاری کی, اور ٹیسٹ کتنا ملا اتنا. اور ادھر کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے سبحان اللہ کا ہلکی سی بات کی اور اس کا ٹیسٹ بقا اب کا ہمیشہ کے لیے پڑتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. کتنا فرق ہے آپ سے ہماری زندگیوں کے اندر. کیسے ہم یہ نماز پڑھ لی تو فلاں کر لیا, تو اتنے سمجھتے ہیں آپ آخرت کی قیمت اتنی ہے. 5 نمازیں ہیں, سبحان اللہ, 5 نمازوں میں آپ جنت کو خرید رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں جو ہم دن میں بیچتے ہیں. الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ نہیں کہنا نہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن تو وہ بہت ویلیوبل جگہ ہے جنت. تو وہ تو کہتا ہے 60 سال میں نے تمہیں دیے کہ ہر سانس کے ساتھ جنت بناؤ.
اور تو جا کے 5-10 منٹ بیٹھ کے بس تو نماز پڑھ لیتا، تو سمجھ جنت کو لے کے تو میرے پاس آ جائے گا. کہتا ہاں ٹھیک ہے، میں وہی دے دوں گا تجھے، ڈیٹیچ ہاؤس دے دوں گا. وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ڈیٹیچ ہاؤس ہوگا، وہی لینا، پھر اوپر نہ دیکھنا. پھر کتنا سستا سودا کر رہے ہیں زندگی کا، مجھے بتایا. ہاؤ چیپ، اتنی زبردست، اتنی قیمتی چیز انسان جس کو اٹھتا ہے صبح، الحمدللہ صبح اٹھتے ہی اپنے سانسوں کو یوزفل کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ کیسے؟ اللہ کے نبی نے دیکھے سنت کیا نہیں کہ اٹھو تو یہ دعا پڑھو، اٹھو تو یہ شکر ادا کرو، جب جاؤ وضو کرنے سے تو مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے آخرت کے ساتھ. وضو کے بعد یہ کہ دعا مانگو، 8 دروازے جنت کو کھول دیتا ہوں اسی کو. مومن کی شان سے شروع ہو جاتی چلنا الحمدللہ. وضو کرتے وقت یہ دعا مانگو، ثواب لکھنے شروع ہو جاتے ہیں تمہارے، گناہ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں تمہارے، مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے انسان. اب ہم نے زندگی کو موڑنا ہے، ہم نے ہر فکر اور تفکر یہ رکھنا ہے کہ آخرت کے ساتھ اس کا کنیکشن کیا ہے. بولے سبحان اللہ. ایسا نہیں بات کر رہا ہوں آپ سے. اب ہم نے کنیکشن دنیا کا ختم کر دیں، اس سے مجھے کیا ملے گا، اس سے کیا ملے گا. صبح شام تک میں اب تیاری کروں گا، کھانے کی تیاری کروں، اس کا یہ ٹیسٹ ملے گا. سو رائٹ. لیکن ہمیں اب اپنی سوچ کو یہ رکھنا ہے کہ مجھے آخرت میں مجھے اس سے کیا نصیب ہو رہی ہے چیز سے. میں جو سارا دن صبح سے جا کے شام تک کھڑا ہوں دکان کے اوپر، یہ لے لو جی، اولا لے لو، کپڑے بیچ رہا ہوں، جوتے بیچ رہا ہوں، فلاں بیچ رہا ہوں، بٹ آئی ایم گیٹنگ فار آخرت دس. کیا کچھ میں کما رہا ہوں اس سے؟ نو ڈاؤٹ بینک آپ کا بڑھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ تو وہی ٹیسٹ ہے تھوڑا سا. اور آج تو دیکھیں آپ کو پیسہ نظر بھی نہیں آتا. سبحان اللہ. آج کی دنیا اتنی فراڈی ہو گئی ہے، چکر باز لوگ ہیں کہ انہوں نے پیسے کو چھپا دیا. آپ کے ہاتھ میں ایک کارڈ دے دیا چھوٹا سا، پیسہ نظر آتا ہے آپ پتہ ہے. اب تو پیسہ بھی نہیں دکھاتے، وہ ایک کارڈ پکڑا دیا، چلے سے یہ آپ کو 10,000 ہے، یہ 15,000 ہے، وہ کارڈ دیکھ کے خوش اس نمبر پہ خوش ہو رہے ہیں. یہ ایسا نہیں کر چلو، یہ سب آدمی گنتا تھا، مزہ آ جاتا تھا، پیسے گن رہے جناب، یہ ماشاء اللہ جیب میں ڈالا، کچھ بوجھ نظر آ رہی ہے، کچھ پرس خریدتے تھے آدمی، یہ وہ تو ایک چھوٹا سا کارڈ ہے، جیب میں رکھ لو، وہ بھی جانے والا ہے تھوڑے دنوں میں. اب خود دیکھنے ہیں کہ اس پیسے کی ویلیو کیا ہے جس کے سارے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس کی حیثیت اب کیا رہ گئی ہماری زندگی. یہ ساری بات کا مطلب اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کتنی غلط زندگی ہماری گزر رہی ہے، کہ ہر چیز کا محور ہمارا جو ہے یہ دنیا ہے، آخرت سے ہمارا کوئی تعلق، سوچ نہیں ہماری. ادھر اللہ کا حکم یاد کرے. سوچا تو نے کل آخرت کے تو نے کیا کیا؟ واتقوا اللہ. تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ بالکل بھی ڈر ہو گیا اس طرح کہ تم یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ تم نے آخرت کے لیے کیا چیز بھیجی ہے. دو ہی چیزیں جا سکتی ہیں، یا تو جہنم کا سامان بھیج رہے ہیں ہم اپنا، یا پھر جنت کا سامان بھیج رہے ہیں. جا تو رہے مطلب ترسیل تو لگی ہوئی ہے، وہ کیا بھیج رہا ہے تو یہ تو سوچ. ہمارے سانہ ہیں، نیک ہیں، تو پھر کیا جا رہا ہے؟ جنت کے سامان جا رہا ہے. نیند ہے، نمازیں نہیں ہیں، دنیا ہے، پیسہ ہے، فضولیات ہے، سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، بس دنیا پہ لگے تو کیا جا رہا ہے؟ تھوڑی دیر کی بات ہے، جنم جا رہا ہے. وہ ہے ہی نہیں. آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، کھڑے ہو کہیں میں تو ظلم نہیں کیا تم پر، تم خود ظلم کرتے تھے اپنے آپ پر. قرآن اٹھا دیکھیے، میں کیوں ظلم کرتا تم پر؟ تم تو خود ظلم کرتے تھے. جب میں خود تمہیں سمجھاتا کہ تمہیں آخرت کے لیے کچھ سوچ تو صحیح. آج کے دن تم نے کیا کچھ کیا دنیا کے لیے، اور جنت کی قیمت تم نے چند عبادات پہ رکھ لی ہے، اونلی فار دس.
اتنی قیمت ہے جنت کی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری سوچ کو اچھے لوگوں کے لیے ایک فکر کی دعوت دی ہے. اور یہ تو ایسے زبان مبارک سے نکلے ہوئے نور سے بھرے ہوئے کلمات ہیں نبی پاک. یہ کمال حدیث ہے. اگر کوئی انسان اس حدیث کو عمل میں لے آئے الحمدللہ مکمل اس کی زندگی کی تیاری پھر آخرت کی ہوتی ہے. ظاہر نہیں کر سکتا. اس آیت پر اللہ کے نبی نے اپنا فرمان جاری کیا کہ تم سے اللہ یہ سوال کر رہا ہے کہ تم اپنے حساب بیلنس رکھو, تم کیا بھیج رہے ہو اللہ کے پاس اپنے لیے آخرت کے لیے. تو اللہ کے نبی نے بتایا آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. پھر میں تمہیں طریقہ سمجھا دوں, اس طریقے پہ چلو, ساری زندگی تمہاری جو کہ آخرت کی تیاری کے ساتھ گزرے گی. حدیث کا مفہوم پیش کرتا ہوں آپ کے خدمت. آپ معروف حدیث ہے, آپ بھی جانتے ہوں, سنی ہوگی ان مقام سے کئی دفعہ. میں اپنے انداز سے سناتا ہوں. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی نا بھائی, کیا کس پوزیشن میں جا رہے ہیں. اب اس کا ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا علاج بھی کچھ ہو گئی ہے. اس بھنور سے ہم نکلے ہیں, پتہ نہیں کتنی زندگی ہماری رہ گئی ہے. اب ہم کچھ چلیں گے تو ہماری اولادیں چلیں گی, وہ بیچارے ہماری طرح وہ بھی ڈفر ہو جائیں گی, وہ بھی ڈوب جائیں گے بیچارے, اسی دنیا کے بھنور میں آ جائیں گے. اب تو پیسے نہیں کمانا, اب تو کارڈ کمانا ہے. نیلے پیلے کارڈ ہیں, اس کا کارڈ, اس بینک کا کارڈ, پیسے یہ نہیں کہیں گے پیسے کماتے, اب کارڈ کماتی ہے دنیا. یہ کارڈ لے لو, فلاں کارڈ لے لو, یہی ہے نا. پیسے تو کوئی کماتے ہی نہیں ہے. گتے کا کارڈ ہے چھوٹا سا, ایک ایسی قوم ہے اسے سب کو بیوقوف بنا دیا ہے. ایسا پھدو لگا رہی ہے نا وہ قوم پوری دنیا کو, کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. ان کی نیچر نہیں چیز ہے, وہ تو آئی اسی لیے ہیں, اس کی تو نیچر ہی بنا دی تھی کہ پوری دنیا کو آگے لگا کہ دنیا کو اس طرح چلو جیسے ہم تمہیں چلا رہے ہیں. اور سب سے آگے لگنے والی قوم کون سی ہے؟ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے. افسوس کی بات یہ ہے اپنے قرآن کا ہم بھول گئے. کیا یہ آیتیں نہیں پڑھتے یہ لوگ؟ لیکن نبی کس طرح بتا رہے ہیں. احساس غم بھی ہمیں نہیں ہے, ہم بیٹھ کے کبھی سوچیں, برا نہ مانا, کبھی یہ بات آپ لوگوں نے کبھی ہم میں سوچی ہے بیٹھ کے کبھی یہ آیت ہم نے آج کیا بھیجا اللہ کے لیے, اپنے آخرت کے لیے. سب سے بڑی منزل ہماری ایک پہلی منزل جو ہے جس کو کہتے ہیں ہم قبر, نہیں اس کے لیے کیا بھیجے اس کو نہیں. بتاؤ کتنے شرمشار ہوں گے ہم وہاں جا کر, اور پچھتانے نہیں کہ تو خیر مقام ہی نہیں ہوگا, وہاں کیا کرے گا. ایک دنیا کی چیز کی تیاری آپ نہ کریں تو آدمی کو کتنا پچھتانا پڑتا ہے. وہ میرا سفر بیکار ہو گیا, یا میں نے دعوت کرنی تھی, میری دعوت بیکار ہو گئی, میں نے فلاں کام کرنا تھا, وہ تیاری نہیں تھی نا اس کی. جیسے ہم اب اجتماع کی تیاری کر رہے ہیں اپنی, تو اجتماع کی تیاری میں الحمدللہ تیاری ہو رہی نہیں ہو رہی, ڈیڑھ مہینے 2 مہینے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ تیاری کریں گے تو صحیح اجتماع ہوگا نا. پھر مثال دے دی میں نے آپ کو سامنے, پتہ ہے ماشاء اللہ آپ زبردست ہمارا اجتماع ہوگا, ذکر ہوگا, دنیا آئے گی, بیٹھ کے ساتھ ذکر کریں گے, تو جتنے لوگ آئیں گے تو پھر ہماری ڈیوٹی بنتی ہے اس کا اہتمام کریں. اور سب کو پتہ ہے جی ہم کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں, آخرت کی وجہ سے. ہمارا کیا انٹرسٹ کسی چیز سے. تو اتنے دور دور سے لوگ صرف اس لیے آ رہے ہیں ہم وہاں بیٹھ کے ذکر کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں, یہ تو ایک عجیب قسم کا معجزہ ہے, یہ تو ایک کرامت اتنی بڑی اس دنیا کا مقصد نہیں ہے. اور اس میں ہم لوگوں کو سبحان اللہ میزبان بنا دیا جائے. اب یہ چیزیں یہ کون سی تیاری ہے؟ یہ آخرت کی تیاری.
تو اسی لیے اب تیاری ہم نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی چیز میں کمی نہ ہو، کھانے میں کمی نہ ہو، فلاں نہ ہو، پارک میں نہ ہو، یہ جو کچھ کر رہے ہوں گے آپ انتظام کر ہی رہے ہوں گے انشاءاللہ. جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اپنے شوق سے کر رہے ہیں، اپنے ذوق سے کر رہے ہیں. میں تو نہیں نا آپ کو کچھ بھی کہہ رہا. مزہ بھی یہی ہے کہ ہر آدمی اللہ سے اپنی محبت پہ چلے. صوفیوں میں دھکے نہیں پڑتے. دیکھیں سے کتنی محبت اللہ کی پیدا ہو گئی ہے آپ کے اندر. کتنا خرچ کر سکتے ہیں اپنا ٹائم، پیسہ، جان اللہ کے نام پر. آپ کو کتنی محبت ہوگی اس شخص سے جو اللہ کے نام پہ آپ کے شہر میں اترے گا. اتنا لمبا سفر کر کے کوئی اس کا مقصد نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بس اس مقصد لے آگے یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ذکر کریں گے. کیوں کہ یار ہماری بخشش ہو جائے گی. اور آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، خود بخود کر رہے ہیں. میں بھی کچھ حصہ ڈالوں اس میں، میں بھی کچھ کروں. جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے آخرت کا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے آدمی، سکسیسفل. اس کے لنک آخرت سے مل رہا ہے اس کام. دیکھ رہا نہیں کیا فرق ہے تیاری کے اندر. وہ جو تیاری ہے کھانے پینے کی، دعوتوں کی، وہ کیا ہے؟ وہ تو ختم ہو جاتی ہے، اسے تھوڑا سا مزہ ہے ختم. لیکن اس کی تیاری کیا؟ جب اس کی تیاری ہو، اس کا رزلٹ نکلے گا، اس کا مزہ، او سبحان اللہ. اس کا مزہ تو پھر جنت میں پتہ لگ جائے گا یہ مزہ اس کا تھا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کام لے لیا ہمارے سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی طاقت ہمیں دی، اللہ نے فضل فرمایا پر ہم کیسے کر سکتے؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو اس پوزیشن پہ آنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھیں کتنی اچھی ترکیب بتائی. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ہر آدمی کے ساتھ کیا خیر کا معاملہ کیا ہے. سب سے بڑی خیر انسان کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیتا ہے نا. کتنی بڑی صحت. صحت بہت بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت اللہ دیتا ہے انسان کو. صحت دے دی، خوشحالی دے دی. خوشحالی کے مساج یہ نہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگ نہیں. خوشحالی یہ الحمدللہ کھانا بھی گھر میں ہے، ہضم بھی ہو رہا ہے کھانے کے بعد، اور دودھ بھی گھر میں پی سکتے ہیں، ہم چائے بھی بنا سکتے ہیں، پتی بھی ہے، بریڈ بھی ہم کھا رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ خوشحالی. یہ نعمت ہے نہیں؟ یہ نعمت بہت بڑی. جوانی دے دی. جوانی کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. نہ آدمی بچہ ہے نہ بوڑھا ہے، جوان ہے. جوان سے وہ تو درمیان میں ہوتا ہے نا، وہ تو پھر بڑے مدار زندگی گزر ہوتا ہے اس زندگی. پورے آرگن کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے فرسٹ کلاس ہوتا ہے. کچھ ہی کرا لو فرسٹ کلاس ریڈی آج کام کے لیے. یاد کریں اپنی جوانی ماشاء اللہ. جوانی دے دی کتنی بڑی نعمت ہے. خوشحالی دے دی کتنی بڑی نعمت ہے نا. فرصت دے دی. فرصت ملنا بھی بہت مشکل ہے یار. ریل نہیں مل رہا یار، نیند ہی پوری نہیں ہوتی یار، کھانا بھی بیچارے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، وہ بھی مشکل. سینڈوچ بینکوں میں کتنے بلین پاؤنڈ پڑے ہیں، لیکن جب ان کا کھانا دیکھیں گے نا آپ کو رونا آ جائے گا. چائے کے کپ رکھے ہوتے ہیں گندے سے، اور پتی رکھی ہوتی ہے چائے کی دودھ بنا کے، اور یار میں نے بنا دی چائے. کون ہے صاحب؟ یہ بڑے ملین آدمی، 2 کی گاڑی باہر کھڑی ہیں، کھانا نصیب نہیں بیٹھے کہ دسترخوان بچا کے اپنی مرضی کا دوپہر کو کھانا کھا. سینڈوچ منہ پکڑے، او یار میرا بھی لے آئے سینڈوچ. گندے جو ٹیک اوے ملتے ہیں نا کھانے، جن کے باہر ہمیشہ چوہے مرے ہوتے ہیں. آپ گلی سے جائیں نا گزرے، ہر وہ جو ہے نا ریسٹورینٹ کے پیچھے چوہے مرے ہوتے ہیں. سی یور ساتھ میں تو کئی دفعہ دیکھا. وہ کہاں سے ریسٹورینٹ سے چوہے مرے ہوتے ہیں، وہ جا کے مرچی نچی ڈالتے ہیں. بس یار میرے لیے سینڈوچ لیں. بیویاں مزے کر رہی ہیں،
سونا پہنا ہے, انہوں نے مزے ہیں جناب, بیٹھے ٹی وی, کیوں نہ ان کو کھانا پکانا پڑتا ہے, لگا ہاں پیسے کما کر لایا, اے گڈی کٹو جی, فلاں گڈی نیم پلیٹ لگا دی, ان کو کیا ہے, نال ہی لے آنا کھانا بھی, ہاں چلو باہر ٹیک باہر کھاؤ گی, اچھا نصیب ہی نہیں ہوتا. یہ جنرل سٹوری ہے یہ نہیں ہماری, ہاں, اور کما اتنا رہا ہے, اتنا کما رہا ہے کہ آخرت کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں جا رہا اس کا, دہلا بھی آخرت کے لیے نہیں جا رہا, اور اس کمائی کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو روٹی نہیں مل رہی بیچارے کو. یاد کرو وہ زمانہ ماشاء اللہ اچھا زمانہ تھا, امی ہوتی تھیں, چولہا چل رہا ہوتا تھا ماشاء اللہ, پراٹھے بن رہے ہوتے تھے فرسٹ کلاس, ساتھ میں شہد رکھا ہوتا تھا, انڈا بن ہوتا تھا, امی بنا کے دہی چائے چڑھی ہوتی تھی, وہ کھائے نا کھانا آپ لوگوں نے, کتنا لطف آتا تھا, پیار سے ڈال کے دیتی تھی, کھانا بنا کے دیتی تھی, چپاتی بنا کے, رات کا کبھی سالن ہوتا تھا وہ ڈال دے کے دیتی تھی, ہے نا. بیوی ہے ہی نہیں تو کام پہ گئی ہوئی ہے, بچے آپ کو چھوڑ گئی کہ بھائی آپ دیکھیں اس کے بچوں نیپی پنانی ہے آپ نے. ایک شخص ہے, میں تو نا ایسے ماتھا پکڑ لیا, پریشانی کہتے ہیں ان کو. اب یہ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, میں آپ کو غم بتا رہا ہوں نا آپ کو, آج کیا بڑا مشکل ہے جی, میں تو بہت تنگ, میں کیا ہو جی, اب آدمی تنگ آ بھی جاتا ہے. ابھی مجھے غم میں کیا ہوگا, اتنے تنگ کیوں ہوگی, جو برتن دھوتا ہوں, پھر کپڑے دھونے لانڈری میں جانا پڑتا ہے, پھر بچوں کی نیپی میں چینج کرنا پڑتا ہوں, اور پھر کبھی دروازے میں سے کھلا رہے تو پھر ڈانٹ پڑتی, دروازہ کیوں نہیں بند کیا تم نے, جی میں اب کیا کروں, سبحان اللہ, تو کیا کر, میں تو یہ کام پہ ہوتا ہوں, ٹیکسی چلاتا ہوں, پھر ٹیکسی چلا کے جاتا ہوں, تھکا بھی بہت ہوتا ہوں. سمجھائی بات, یہ آج کا مومن مسلمان اس کے پاس قرآن ہے, یہ عورتیں یہ مرد ہیں, کوئی تناسب بھی نہیں ہے, ہر طرف پیسہ ہے, تو بھی پیسہ کماؤں میں بھی پیسہ کماؤں, کھایا ہم سکتے نہیں کچھ بھی. جائیں گے سارے بینک میں, اور کون وہ قوم جس نے چکر چلایا مزے وہ کرے گی سارے, پیسے آپ کمائیں گے, بینک میں آپ ڈالیں گے, اور کھائے گا کون, وہ قوم کھائے گی. آپ کو تو سود کی اجازت نہیں ہے, تو مزے توبہ کرتے ہیں زندگی سے, نہیں کرتے مجھے پتا. یہ شعور دینے اللہ کے نبی کہ جوانی دی ہے, اس لیے دی ہے جوانی تمہیں کہ مزے کرو, نیند بیٹھ کے نکالو, سیٹی مارتے پھرو. خبردار اللہ کے نبی فرماتے, دیکھیں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو اپنے انداز سے, یہ نام ہے جوانی تمہارے لیے, تم مسلمان ہو, تمہیں قرآن دیا گیا ہے, تمہیں ایک نبی دیا ہے, سب سے بڑا نبی, اس کی بات سنو. یہ جوانی جو ہے تم دیکھ رہے ہو نا, سبحان اللہ, کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی اس دنیا کے اندر نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے, وہ تو پہلے سے بتا دیا میں نے, کوئی چیز بھی, ہر مزہ جو ہے وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے اسی وقت. 2 منٹ کا, 1 منٹ کا, 3 منٹ کا, 4 منٹ کے, جتنے بھی دنیا کے مزے ہیں آپ بڑھانے کی کوشش کریں, کیا بڑھتا ہے مزہ, بیماری لگ جاتی. کتنا کھا سکتا ہے آدمی, آج بڑے اچھے کوفتے بنے, کتنا کھائے گا, پیٹ خراب ہو جائے گا اس کا, کوئی مزہ تو نہیں ہے کتنا کھا سکتے ہیں. اللہ نے جو اسٹومک ہوتے ہیں ایک مٹھی کے برابر ہے, اس سے زیادہ ہی نہیں. یہ بھی کہہ دیا کہ جس مزے میں تم مر رہا ہے وہ تو ایک مٹھی کے برابر آگے جائے گی نہیں, کسی کی برانی بنا لے, جو کچھ بنا لے, پھٹ جائے گا, یہ طرح ندی پھٹ جائے گا سب, کتنا کھا سکتے. مزہ بہت تھوڑا ہے, مزہ کہاں ہے, رضا میں ہے اللہ کی. اللہ کو راضی کر, دیکھ پھر کیسے مزہ ملتا ہے. تو فرمایا یہ جو جوانی ہے اس کو سمجھ جاؤ تم. اگر جوان لوگ سن رہے ہیں, میری عورتیں, مرد اور عورت جتنے بھی, یہ جوانی بھی کیا ہے, یہ مزہ ہے, بہت جلدی ختم ہو جائے گا. تو اس جوانی کا تم فائدہ اٹھا لو. کس سے پہلے, اس کے بعد کیا چیز آنے والی ہے, بڑھاپا. کہ نیکسٹ سٹیپ جو آنے والا ہے, اس کے آنے سے پہلے سے فائدہ اٹھا لو. کتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ بلیک
داڑھی کے ساتھ آتے ہیں ماشاءاللہ، جوان تھے، سب کچھ جانتا ہوں، شرارتیں کے سب کچھ سامنے جتنے لوگ بیٹھے، آج ان کی چٹی داڑھی ہیں بیچاروں کی، شادی ہو چکی ہیں، بچے بڑے ہوئے ہیں، پوچھتے جوانی وہ کہاں گئی جس جوانی کو میں نے تجھے دیکھا تھا شیطانیت کرتا تھا۔ اب اس جوانی کو تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ جوانی میری بڑی قیمتی چیز ہے، اور وہ چوٹ تھوڑی کی دیر کے لیے ہوتی ہے، مزہ تھوڑی ہوتا ہے، اس کے بعد جو آنے والی چیز وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی وارن کر رہے ہیں مسلمان کو، یاد رکھو اس بڑھاپے آنے سے پہلے اس جوانی کو استعمال کر لو، نہ یہ شادی کے لیے، نہ یہ کمانے کے لیے جوانی، نہ یہ بلڈنگ کے لیے، یہ ساری پیرش ہو جانے والی چیزیں جس چیز کے لیے تو اس جوانی کو استعمال کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تو خیر و ابقا، جس چیز کے لیے خرچ کر رہا ہے جوانی کو، یہ ختم ہو جائے گی تو جوانی اس کو تجھے چیز وہ تو ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ یہ جوانی تجھے اس لیے دی ہے کہ اٹھ اور جتنا بھی کما سکتا ہے اس کو کما لے آخرت کو، یہ مزے نہیں آئیں گے تہجد کے تجھے، یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، اس پتی صاحب جو تہجد پڑھتے تھے، جو ماشاءاللہ مجاہدے کرتے تھے، جو عمرے میں نے کیے، جو حج میں نے کیے، سبحان اللہ، پیدل، کوئی ہوٹل نہیں، کچھ نہیں، زندگی پر ماشاءاللہ 30-35 سال کے اندر بخاروں میں تپا ہوتا تھا، سخت بخار، ہاتھ جڑا، مدینے سے چل رہے ہیں وہاں سے اس کی ٹیکسی میں بیٹھے 3-4-5 آدمی چڑھاتے تھے نا، زمانے میں بٹھا دیتے تھے، بیٹھا ہوں بخار، مجھے اس کو یہ اتنا شعور نہیں تھا کہ سر پیناڈول کھا تو بخار اتر جائے گا، سبحان اللہ، جنون تھا ایک بس۔ اس زمانے میں ہم نے کچھ کمایا نہ کچھ کیا، کمایا ہوتا تو آج ہمارے پاس ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہماری کرائے پہ مکان ہوتے ہیں، کوئی بلڈنگ ہوتی ہیں، کوئی معاملات ہوتے ہیں، پاکستان میں کوٹھیاں بنی ہوتی ہیں، کچھ تو ہوتا۔ جہاں کہاں کی جوانی تو نے؟ سبحان اللہ، وہ جوانی کہاں گئی تیری؟ غائب ہو گئی ہے، لیکن ایسی جگہ جمع ہو چکی ہے الحمدللہ جس کا مزہ وہ آخرت ملے گا۔ یہ کالی داڑھیوں والے جوانوں مت ضائع کرو بیویوں کی تلاش میں، فلاں کی تلاش میں، اٹھو رات کو جگاؤ، رات کے چراغ روشن کرو، اپنی آنکھوں میں آنسو گراؤ، اللہ کی یاد کی طرف جاؤ، یہ قوت ہی نہیں آئے گی، آپ نے یاد رکھیں۔ 2 بال آپ کے سفید آئے دان ہونا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہ کہ بڑھاپے میں کرنے ہیں آپ عبادت، بڑھاپے میں ہوتی ہے، بڑھاپے میں یہ ہے کہ کٹنگ یعنی گولی کدھر گر گئی میرے، وہ بلڈ پریشر کی گولی کدھر تھی یار، وہ میٹھی گولی رکھی ہوتی ہیں، کیوں کہ یہ اگر جب بلڈ پریشر انہیں کیا کرتے ہیں شوگر ڈائی ہوئی تو یہ گولی چوستا ہوں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، بڑی ہنسی ہے، بیچارہ محبت کرتا تھا، پرسوں کی بات، اس نے جیب سے سکیم پتہ نہیں کیا نکال رہا، ہاتھ میں رکھ دیا، گفٹ دیا، میں دیکھا تو میٹھی گولی تھی، میں کہا مجھے شوگر تو نہیں ہے، چل بھاگا میں لے لیتا ہوں، انہیں اپنے شوگر کے لیے رکھی ہوگی بیچارے نے، جوانی ضائع کر دی، بڑھاپے میں کھانس رہے ہیں، چھینک رہے ہیں، برا حال ہے، گولی لگی ہے، وہ کیا عبادت ہے؟ وہ سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو وقت میں نے تجھے دیا تھا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج وہ نہیں میں کر سکتا، زور لگا لوں۔ میں یاد ہے وہ مینا کیسے جاتے تھے الحمدللہ، اور کس طرح کیا مزے تھے الحمدللہ، سخت گرمی ہے، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیدل جا رہا ہوں، کوئی سواری، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی کچھ نہیں، رکھیا ہوتا جہاں پڑا بس بیگ ہوتا تھا وہیں پڑے لیٹ گیا، اس کے بعد فنش، آب زمزم اور کھجور قصہ، لیکن ایسا توانا سب کچھ شرم تھا کیونکہ وہ جوانی تھی 30-32 سال۔ اب کر رہے ہیں، اب تو جاتے ہیں عمرے کے لیے، وہ رکھ لیا جی، میں وہ چیز، وہ دوا رکھی ہے نہیں رکھی، وہ فلاں بلڈ پریشر کے ناپنے کے لیے وہ چیز رکھی، ہزاروں تو بیگ لے کے آدمی چلتے ہیں، اس جگہ میں پتہ نہیں کتنے ٹیکے لگتے ہیں، تو وہاں جب جا کے گولی کھاتا ہے تو طواف کرے گا، نیند سے سوئے گا وہ شخص، بتاؤ۔ آج اگر جان ہے آپ میں، اسپینڈ آن آخرہ، راتوں کو جاؤ، تہجد پڑھو، سبحان اللہ، ایسا عبادتیں کرو،
صحبت ہے لو شیخ کی. آپ کو تو یہاں مل رہی ہے, ہمیں تو 4000 5000 میل جانا پڑتا تھا صحبت کے لیے. یہی چیز جو آپ یہاں لے رہے ہیں گڈے میں, جوانی تھی جاتے تھے 5000 میل جا کر حضرت صاحب کی شکل دیکھتا تھا, زیارت کرتا تھا میں, اور یہی مانگ ان کی دیکھ کے اپنی زندگی کو سیٹ کرتا تھا. 5000 مائل سے بھی زیادہ کیا سفر ہوتے تھے ماشاء اللہ. دریا پار ہو رہے ہیں, نہروں سے پار ہو رہی ہے, اپنے شیخ کی زیارت کے لیے آدمی جا رہا ہے. کیا مقصد؟ اللہ کا نام لینا ہے بس. اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ جوانی کو قیمتی بنا لو. کس سے؟ اس بڑھاپے آنے سے پہلے جب تو کھانسے گا اس وقت ریسٹ کرنا. یہ ریسٹ کا ٹائم ہے جس میں ہم زور لگاتے ہیں. اس میں نو نو, اس میں تو یہ ریسٹ ٹائم ملتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جیسے ہی تو عبادت کرے گا اس میں لیٹ کے بھی کرے گا تو میں قبول کرتا ہوں, کیونکہ تو محنت کر چکا ہے, پہنچ چکی ہے تیری چیزیں. یہ جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں. لڑکیوں کی نوکری لوگ چھوکری کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرو. قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے مل جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں جوانی میں 3 جگہ جاب کرتے ہیں, 5 جگہ جاب کرتے ہیں, رات کو بھی جاب کرتے ہیں, شام کو بھی جاب کرتے ہیں. باپ بھی کہتا ہے کم کرو کچھ کما کے لے آ, وہ کچھ کر ہوش کر. ساری دنیا ترقی کر گئی, اتنی کوٹھیاں بن گئی ہیں, فلاں بن گئے ہیں. زور پیچھے سے آتا ہے پاکستان سے. ماں باپ زور لگاتے ہیں کام کرو, کام ہوتا ہی نہیں ہوتا. بچوں کی شکل نہیں نظر جاتے, نہ مسجدوں میں نہ ذکروں میں نہ کہیں نہیں. پیسہ کب تک؟ تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھیں گے جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ میں نے بتایا زوال تو آتا ہے اس میں نا, مزہ ختم ہوتا ہے, پھر ختم, پھر کچھ بھی مزہ نہیں آتا. نہ وہ چیز آتی ہے, نہ وہ لینا, کھانسیں, بیماریاں, شیشے, وہ کووڈ شوڈ, کیا بکواس چلتا ہے. وہ ریسٹ کا ٹائم ہے. نام سے کیا بیٹھے مراقبات کرے بیٹھ کے بڑھاپے میں ماشاء اللہ. لیکن بڑھاپے کا مطلب نہیں کہ بڑے لوگ تندرست بھی ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو نعمت دی ہے. آگے بات آ رہی ہے نا, جوانی بات تو سمجھ گیا نا. جوان تو وہی ہے جوان ہے, یوز کریں اپنے کام کو. 40 سال کے بعد سورج ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھیں اصل جوانی یہی 30 سال ہے, 30-35 سال, 28 سال. یہاں ہم ضائع کرتے ہیں. شادی نہیں ہو رہی, فلاں نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, فلاں ڈگری کر لو, فلاں یہ کر لو, وہ مکان بنا لو. جی جوان ہے نا, اس کو نشے چڑھے ہوتے ہیں دنیا کے. فنش اٹ. پھر اللہ کے نہیں فرماتے ایک چیز سمجھا دی, کہتے صحت دیے تجھے, ہاں جی صحت. صحت کتنی بڑی نعمت ہے. صحت کی نعمت پوچھنی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. کبھی کبھی ہسپتالوں میں کسی عینت کے لیے چلے جائے گا, کسی کینسر کے مریض کے سرانے جا کے کھڑے ہو جائیں آپ, دیکھیں تماشا اس کا. جوان لڑکیوں پلٹ پڑے کس حالت ہے. جب پوچھ کسی بیمار کو, اس سے پوچھو صحت کیا چیز ہے. ہم تو اس دنیا گاؤں ڈھونڈ رہے ہیں کہ صحت ہے اس وقت ہمارے پاس. ایک کاش یہ ایک دنیا جا گئے ہسپتال میں, ایک دنیا ہے سیدھا ایک وارڈ میں چلے جائیں, اور کل کینسر آپ کو بھی ہو سکتا ہے, مجھے بھی ہو سکتا ہے. بیماریاں لگنے ہی کہتے ہیں کہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, کہ جو آنے وہ یہ دنیا ہے اسی کا نام, کہ آج جو چیز ہے کل نہیں ہے. یہ سمجھا رہے ہیں, گیٹ اٹ سم تھنگ فرام دیئر. کل تو اسی طرح پڑا ہوگا کینسر کے مرض کے اندر, پاگل, اور تڑپ رہا ہوگا. کل تیرا گردہ نکل رہا ہوگا, کل تیرا دل نکل رہا ہوگا, اسٹنٹ تجھ پہ پڑ رہے ہوں گے کل. یاد رکھ, ٹھہر اسپتال میں اور دیکھ ان کی چیخنے کی آوازیں سن. یعنی کہ وہ ہے, تو نہیں ہے. وہ بھی اسی طرح دنیا کے اندر تھا پہلے اور مزے کر رہا تھا. یہ کر لو, فلاں کر لو, یہ کر لو, بڑا سنتا نہیں تھا. 3-4 کام مزے میں. لیکن جھٹکا پڑا اللہ تعالیٰ کہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ٹیسٹ کراؤ. ٹیسٹ کرایا, کہتے یہ کچھ اندر گڑبڑ نظر آ رہی ہے. اس طرح اسٹوری شروع ہوتی ہے. پھر ایک شخص کو میں نے دیکھا, بہت بڑا کاروباری آدمی تھا,
میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اچھا نہیں لگتا. ویری بگ پرسن تھا, تعلق تھا میرا. جب میں بزنس کرتا تھا اس سے سامان وغیرہ لینا ہوتا تھا, اس کی فیکٹریز تھی. بڑا اس کا یہ تھا کہ یہ رول ہوتے بڑے بڑے, وہ خود اٹھا کے لاتا تھا اوپر, اتنی طاقت تھی اس کی. بڑا ناز تھا اس کو اپنی طاقت پہ, جوانی پہ. تو کسی نے آگے کہا جی وہ ہاسپٹل میں ہے, آپ کو یاد کر رہا ہے. میں ہاسپٹل میں سوچ رہا میں اتنا زبردست آدمی ہو جائے. میں کہا میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیا نام اس کا, مانچسٹر میں کون سا ہاسپٹل ہے, برائنفورڈ. جیسے میں کمرے میں گیا میں دیکھا آپ کو سانس ٹپک رہے تھے. کہتا ہے فاروقی صاحب میری دعا کر دیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی آپ کی مجلس نہیں چھوڑوں گا, ذکر میں آیا کروں گا. میں ٹو لیٹ, وہ لفظ تھے اس کے, میری آپ کو سانسوں نکلنے چاہیے. یہ خواہشات جنم لیتی ہیں اس وقت انسان کی کہ تم یہ دعا کر دیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے میں یہاں سے نکلوں گا میں ایک مجلس پہ آپ کو نہیں چھوڑوں گا. میں اس جگہ کو جانتا ہوں جہاں مدینے میں بیٹھتے تھے آپ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسی جگہ جا کے اعتکاف کیا کروں جہاں آپ بیٹھتے تھے. خدا کے واسطے میں دعا کرنے مجھے اللہ صحت دے دے. کیا تھا, عمرے کے لیے جانا تھا, وہ انجیکشن لگانے کے لیے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اور جیسے انجیکشن دیا تو اس نے نکالا تو خون کے ڈراپ کیا. اس نے کہا کہ کچھ چکر نظر آتا ہے. کہتے ایک منٹ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کینسر ہے اس کو. اور جو مزید ٹیسٹ کرتے وہ تو پھیل چکا ہے. وہیں سے اٹھا کے اس کو بک کر دیا ہاسپٹل. اور اس کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد دیکھا اس کے اور اچھا خاصا نظر. اگلے ٹیسٹ کے بعد اس کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی صرف اتنے دن باقی ہے. میں جب اس کو مل گیا تو مجھے کہتا اب میں ذکر بھی نہیں چھوڑوں گا, میں فلاں چیز بھی نہیں چھوڑوں گا, مدینے میں جاؤں گا. یہ کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب صحت ہو اس سے فائدہ اٹھا لو, پیشتر اس کے کہ تم بیمار ہوگی کسی ہسپتال میں پڑ جاؤ, یعنی بیماری آئے گی. آج تو پھرک کے ٹکٹ کرتا ہے مدینے جا رہے ہیں, بہت ماشاءاللہ مزے کریں. چھوٹے موٹے نزلے کا پتہ نہیں چلتا, کھانسی کا پتہ نہیں چلتا, جوان ہے. لیکن کل جب آپ بیمار ہو گئے, اور یہ بیماریاں آتی ہیں, جوانوں کو بھی آتی ہیں, بوڑھوں کو بھی آتی ہیں, اب تو کینسر عام ہو گیا ہے. جا کے دیکھ لیں آپ کسی کیسے. میں تو میرے تو واسطہ پڑتا ہے کہ دعاؤں کے لیے لوگ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, بچے آتے ہیں, درخت ہوتے ہیں جوان. اور ہوتا یہی ہے زبان پر کہ میں تو انشاءاللہ پوری نمازیں پڑھوں گا جی, میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑنی, میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے فلاں بھی کرنا ہے, میں نے ذکر بھی کرنا ہے, میں گناہ کام تو کبھی نہیں کروں گا جی. وہاں ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا چیزوں کا, بدماشیوں کا. نہ بیوی اچھی لگتی ہے, نہ پھر بچہ اچھا لگتا ہے, نہ کھانا اچھا لگتا ہے, کیونکہ سفر آخر شروع ہو گیا. اب اس وقت پچھتانا ختم ہو جاتا ہے کہ بھول گیا جب اللہ کے نبی نے جب فلاں جگہ پہ تجھے بھیجا تھا اور شیخ تجھ سے سمجھا رہا تھا, باتیں کر رہا تھا, تو انجوائے کر رہا تھا اس بات کو. That was the fact. تھوڑے دن بعد ان کا جنازہ ہوا بیچارے کا. But I have seen the day. بچہ تو تعلق بہت اچھا, میں اس کو خواب میں دیکھا. اس نے ایک میری فیور کی تھی الحمدللہ, میں نے اس کے لیے دعا کی تھی بہت پہلے. الحمدللہ it was the good position. کیونکہ کسی کی مدد کرنا بہت بڑی بات ہے. میں نام لے کے میں تو کم بن گیا, یہ تھوڑی دعا ہے. حالانکہ مجھے پتا تھا وہ شراب بھی پیتا تھا, شیطانیت بھی کرتا تھا. جسے بیٹھتے ہیں فیکٹری والے, بیٹھ کے شراب لے کے شام کو شراب چلتی تھی ان کی, یہ کرتے ہیں صاحب ہمارے, تو منع کرتا تھا اس کو. نہیں, وہ آدمی دل کا بہت اچھا تھا دنیاوی حساب سے. اس نے میرا بڑی اچھی ہیلپ کی, ایک بہت بہت زبردست ہیلپ کی اس نے میری. اس کے لیے میں ہاتھ اٹھائے تھے میں اللہ تعالیٰ اس کے, تو اس کی بڑھائی کرنا. جانے کے بعد میں یہ تو ایک حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اس کے دل سے میں نے مغفرت کی دعا کی تھی.
نتیجہ کیا نکلا؟ میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، یہ 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ. میں آپ کو بتاؤں خوابوں میں بہت سی چیز نظر آتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے بھی تعلق رکھو تو کام بن جاتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے کہ کسی اللہ والے کی دعا لے لو. دعا کرایا نہ کرو، یہ غلط طریقہ ہے. اس کے بعد دعا کرانا کیا نہیں، دعا نہ کراؤ، دعا لو. مجبور ہو جائے آپ کو دعا دینے کے لیے. جو دیا دیتا ہے دعا خود، اس کے تو مزے کچھ ہو. ایسا دل خوش کر دو اس کی اس بات سے، کسی چیز سے ہر وقت خوشی ہو. ہر وقت نہیں اس خواہش میں تو میں حضرت صاحب کو کس طرح خوش کر دوں. اس چکر میں میری پتہ چلا مکہ مکرمہ تھا. حضرت شیخ کی بات بتا دوں نا آپ کو. مجھے پتہ چلا کہ اناناس پسند کرتے ہیں حضرت. آگ تھی نا ان کو سینے اس میں ذات کی، تو ٹھنڈا ہوتا ہے اناناس. کسی نے مجھے پتہ، اب میں اناناس کو اناناس سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں، پائن ایپل ڈبے میں جو ہوتا ہے، مجھے پسند تھی وہ چیز. ٹھنڈی تھی کیا تھی. اور میں پورے مکے کے اندر گھوم رہا ہوں دودھ دیکھنے کے لیے. نمازی باہر مسجد میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ کہ میرے شیخ کو جو پسند ہے چیز میں کہیں سے لے کر. جی اتنی دکانوں پہ پھرا ہوں میں، ایسی ایسی دکانوں پہ گیا، فلاں قسم کا مجھے اناج دو، فلاں قسم مجھے لا کے دو. کیوں؟ کہ دعا جو مل جائے وہ بڑی چیز ہے. اللہ کو جاتا ہے کیوں آدمی؟ دعا کرانے نہیں جاتا، دعا لینے جاتا ہے. اور آج کل ہم جاتے ہیں اللہ کے پاس، گالیاں سن کے آتے ہیں وہاں سے. ان کی بددعائیں لے کے آتے ہیں وہاں سے. ایسی گندی گندی باتوں سے دل دکھا دیتے ہیں کہ فضول باتوں سے، فضول چیزوں سے. بیچارے یعنی کوئی چیز بھی نہیں ہم نے گندنا کر دی. اور چیز کے اندر کوئی دروازہ تو کھول کے رکھے آدمی اپنا. اور تو یہ مرد نبی پاس تشریف لائی کہ عورت بڑی خوبصورت چادر سے بندی، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے چادر آپ کے لیے. اور خاتون کہتی ہے میں آپ کے لیے بنتی رہی ہوں. بوڑھی عورت تھی، آپ نے فوراً چھین کے اس کو پہن لیا. خوشی سے مر گئی وہ عورت. میرے شیخ نے پسند کر لی گفٹ. وہ کیا دعا لگی ہوئی اس کو پھر بتایا. دعا لینے کے طریقے ہیں. ہمارے شیخ احسان جتانا جاتا ہے، اے اللہ جی ہم آپ کے لیے تحفہ لے کر آپ جس پہ وہ تحفہ بھی دے جو قیمت رکھی ہوتی ہے اتنی کی آدمی سے مانگا کس نے یاد یہ تحفہ تو سے مانگا ہے کہ تحفہ تو مجھے دے. فقیر تو کبھی پسند نہیں کرتے ہیں بات. چلو ادھر بات آ گئی. اللہ کی فرماتے ہیں کہ صحت جو بڑی چیز ہے. اور دیکھنا ہے جائیں پھر ہسپتال میں جا کے پوچھنے کسی مریض سے پوچھیں وہ کیا ہے نماز پڑھوں گا. آج آپ کے پاس رہتا ہے کوئی جماعت سے نماز نہ جائے. ایسی کی تیسی اس دنیا کے کاروبار کی اس فضول چیز کی جو مٹی ہے جس کا مزہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے ہم چھوڑنے لگے کہ نماز کو کچھ سینس بنتا ہے یار. یہ وہی کرے گا انسان جو بالکل پاگل ہو چکا ہوگا، کتا ہو چکا ہوگا دنیا کے اندر. کتے سے بدتر ہوگا شخص جس میں حس ختم ہو چکی ہوئی، نہ خون صحیح ہوگا نہ اس کی نسل صحیح ہوگی شخص کی، جو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک اس دنیا کے پیچھے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوئی کہ نماز کو چھوڑ رہا ہے، جو کہ ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کا مقابلہ ہے ہی کیوں نہیں. ایک نماز کی قیمت اتنی بڑی ہے. ایک فرض نماز کی قیمت اتنی ہے کہ ساری زندگی آپ نفل پڑھتے رہیں اس کا آپ بدل نہیں دے سکتے. آپ چھوڑنے کی دنیا کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، مکان کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے. میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، میں اپنے سے کہہ رہا ہوں یہ بات. خیرت نہیں آتی اس بستر پہ لیٹنے سے انسان کو، اس نیند سے جس سے انسان کے اتنا بڑا جو انعام ہے اللہ تعالیٰ کا نماز میں، اس سجدے کی قیمت ہو سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے زندگی کا آخری سجدہ اس سے تیری بخشش ہو جائے. جو کل پرسوں لڑکا مرا ہے
تو اس کو پتا تھا میں آخری سجدہ کروں گا، آخر نہیں کروں گا. وہ شخص آیا 21 سال کا بچہ تھا، بریڈ فورڈ ہمارا ذکر تھا. آپ پتہ نہیں جاتے ہوں کہ نہیں جاتے ہوں، آپ کہاں فرصت ان چیزوں کی، کیوں جی ٹیکسی چلانی ہے، ہم نے تو فلاں کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جس وجہ سے. یہ فلاں جگہ ہو، فلاں جگہ ہو، ہمت. صحت کا فائدہ نہیں لے رہے ہم لوگ، گاڑیوں کو فائدہ نہیں لے رہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ وہاں بلا رہے ہیں آپ کو بریڈ فورڈ آؤ، وہاں کا ذکر کرو، کیونکہ وہاں کا لطف، وہاں کا انعام، وہاں کا فائدہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. شیخ کے ساتھ چل کے دیکھو، یہاں کی جنت اور وہاں کی جنت اور، یہاں کی حوریں اور وہاں کی حوریں اور. نہیں بڑا مشکل ہے، آپ جا نہیں سکتے. صبح کمتے جانا ہے جی، ٹیکسی چلانی ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. حف تمہاری زندگی پر. اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائدہ اٹھا رہے تو صحت کا، تجھے گاڑی دی اس کا یہ فائدہ ہے، تجھے انگلینڈ بھیجے اس کے لیے، تجھے امیر بنایا اس کا یہ فائدہ ہے. نہ تو جاتا ہے، نہ تیری اولادیں جاتی ہیں، نہ کچھ پتا. اس کا کوئی حساب نہیں لے گا اللہ تعالیٰ. بات سمجھ آ رہی نہیں جب؟ یہ ہے حدیث میں اپنے طریقے سناتا ہوں. اگر اس کھیت کی قیمت پوچھنی ہے تو چلا جا، جو بھی تیرے نزدیک ہاسپٹل ہے جا کے پوچھ، کسی میں اندر جانا چاہتا ہوں، وہاں بازیں سن لے تو سیکھنے کی. اور کل تو وہاں ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے وہاں بھیج دے گا. اس سے بھی آگے منزل ہے، یعنی برف خانہ کہاں ہے، اس برف خانے کے اندر بھی جا کے دیکھ، وہاں پڑے ہوتے ہیں لوگ، یہ لاشیں پڑی ہوتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے. وہ بھی کل ہماری تزمین پہ پھر جاتے مزے کر. وہ وقت بھول گیا جس وقت تجھے بریڈ فورڈ کے اندر ایک ذکر کی تجھے ناری پڑا تھا، اعلان ہوا تھا. نہیں یہ تو نہیں، بڑا مشکل ہے. کس نے کہا تھا؟ ضمیر نے کہا تھا. کوئی تجھے نہیں روک رہا تھا، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، کوئی شیطان تجھے نہیں کرتا. سو یو یور سیلف. کیوں اللہ پہ یقین نہیں تھا، تجھے جنت پہ یقین نہیں تھا، تجھے آخرت کا یقین نہیں تھا کہ مجھے وہاں جانا ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ تیری منزل اتنی زبردست ہے، تجھے اس کو بنانے کا یقین نہیں تھا. نہ تو سنتا ہو پلیٹ فارم سے چلو یار، بھاگتے ہیں یار وہاں تو ماشاء اللہ لوٹ مچی ہوگی. ادھر تو وہ لڑکا 21 سال کا جس کا انتقال ہوا وہ بھی آیا، آخری چانس دے رہا تھا اللہ اس کو. دیکھیں آپ 3 دن کے بعد نکلنا تھا اس نے، اس کو پتا تھا 21 سال کا بچہ ہے، جوان کو سوچ بھی نہیں رہا ہوگا کہ تو بھی توبہ کر لے. اور اس کے ساتھ جو اس کا دوست تھا وہ اندر آ گیا مجھ سے بیعت ہونے کے لیے. سبحان اللہ. ایسا لگا اب یہ قسمت کی بات ہے، دونوں دوست آئے. یہاں تک مجھے پتا چلا وہ نہیں آیا تو کہا ہی نہیں کسی نے اس کو جاؤ اللہ کی مرضی. اگر وہ اس وقت آ جاتا، بیعت ہو جاتا، توبہ کر لیتا، آج کہاں ہوتا وہ مجھے بتایا. اس جگہ پہ جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بڑی منزل ہے، کیا ہوتی وہ منزل اس کی؟ صرف چند گھنٹوں کا فائدہ، کیونکہ مان تھا اس کو 21 سال کون سے ہے، تبھی جوانی ہے، سب کچھ ہے، پھر کر لیں گے توبہ یار، پھر کر لیں گے. اللہ کے نبی، بس اپنے نبی کی باتوں کو مانو. دن تو مناتے ہیں، شور و بات ڈالتے ہیں، ان باتوں پہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے نبی پیارے ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. زندگی بن جاتی ہے بات سے. بولے سبحان اللہ. کریں گے نا صحت کی قدر. کبھی نخرے نہ کرنا یہ کہ ادھر نیکی کا کام ہو رہا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دنیا کا معاملہ یعودہ فی الشیء خیر، تو رک جاؤ، سوچو اس میں خیر ہے. لیکن آخرت کا معاملہ ہے، کہتا ہے نہیں وہاں نہیں رکنا، اور فوراً کر جاؤ نیکی کے لیے. کام نیکی ہے جی کر جاؤ. کون سمجھا رہا ہے؟ امام الانبیاء بتا رہے ہیں اپنی امت کو. تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس طرف بھاگنا ہے، ادھر رکنا ہے. ذرا نیکی دیکھ رہے ہیں آپ کس میں، یہ نہیں چوری میں کرنا، میں کرتا ہوں جی کام مجھے لے اجتماع، میں برتن دھوتا ہوں جی، میں یہ پرچھاتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ بھاگ رہے ہیں نیکی کی طرف انسان. پھر اللہ میں پھر بات ہے صحت کے بعد.
خوشحالی. اللہ نے تجھے خوشحالی دی. ہاں جی. انگلینڈ نے بھیج دیا, پاسپورٹ لگے, گاڑیاں آ گئیں, کھانے آ گئے, چوزے آ گئے. جسٹ تھنک اباؤٹ اپنے ملکوں کی طرف دیکھیے, کتنے بھوکے پڑے ہوں گے, کتنے لوگ سڑکوں پہ مانگ رہے ہوں گے, کتنے بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی گوشت کھائے, ان کو پتہ نہیں عرصہ گزر چکا ہوگا, چوزے کا پتہ ہی نہیں ہوگا. یہاں کتنے ٹیک اوے ہمارے بچے اور ہم کھا رہے ہیں, کتنی اسکیمیں ہم یہاں کھاتے ہیں. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ہم پہ کوئی سخاب کے پر لگے اللہ میں دلا رہا ہے؟ نو, دیز آر دا ٹیسٹ. کہ تجھے اگر میں نے خوشحال بنا دیا تو تجھے سے آزمائش میں ڈالا ہے کہ اس کا حساب بھی بہت سخت لوں گا. کیونکہ یہ پیسہ, یاد رکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو پیسہ دیتا ہے, یا حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو, تو وہ پیسہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ اس میں حق ہوتا ہے مومنین کا. ہمارے باپ کا پیسہ نہیں ہے بینک میں ڈال دیتے ہیں سارا. اللہ کہتا ہے جو کمایا میں تیرے ہاتھ کی طرف بھیج دیا ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ جائے, کہ اس خوشحالی کو نعمت سمجھ, اور اس کو تیرے ہاتھ سے چاہتا ہوں کہ تو دنیا میں تقسیم کر تاکہ تیری جنت کو بلند کر دوں. اور تو اس سے اپنی گاڑی خریدتا ہے, مکان خریدتا ہے, کوٹھی خریدتا ہے, اپنا بناتا ہے, دیکھ پھر میں اس کو کیسے تجھ سے لیتا ہوں. تو اس لیے فرمایا اللہ کے نبی کہ خوشحالی کو بدحالی سے پہلے فائدہ اٹھا لو, غنیمت سمجھو اس کو خوشحالی کہ بیشتر اس کے بعد میں بدحال کر دوں. اور تمہیں کیا ان کا کیا نقصان ہے بیچاروں کا, جس فلسطین کے اندر بچے مر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کیچڑ کھا رہے ہیں, فلاں کھا رہے ہیں, مجھ سے ان کا کیا, ہم سے ہمیں کیا تعلق ہے؟ ہم کتنے بہتر ہیں ان سے؟ وائی؟ کیوں؟ ایک ہی ملک میں کنویں نکل, پانی تیل نکل رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں, کنویں جو ان کے پاس تیل کے, ایک وہ جن کے پاس پانی کے کنویں بھی نہیں ہے, پانی پینے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہی تو ہے ٹیسٹ سارا, کہ اس چیز کے لیے تو خوشحالی ہے تو اس کی تو قدر کر, اور قدر کر کے تو اس کو تقسیم کر لوگوں کے اندر پیسے. اپنا نہ سمجھنا اس کو, اس مومن کا حق ہے. تیرے باپ کا نہیں ہے تو خرچ خود کر دے, یہ تو ہمارا کمال ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو وہی کاروبار تو کرتا ہے وہ کرتے ہیں, ہم نے ان کو نہیں دیا, ہم نے تجھے پیسہ دے دیا. تیری کوئی اس میں صفت نہیں ہے کہ تو نے ہاتھ لگا تیرا کاروبار چل گیا. یہ تو ہماری تقسیم ہے, ہم نے پیسہ دیا ہے. اب تو اس کا مطلب نہیں تو اس کو مزے کرنا شروع کر دے, تو اس سے ہالیڈیز منائے, یہ کریں فلاں کریں, اور خوب خرچ کر رہا ہے, اپنے باپ کو مال سمجھتا ہے. لیٹس سی دیٹ واٹس ہیپن. پھر جب تجھے میں نیچے گرا دوں گا, پھر خوشحالی کو جب آ جائے گا نیچے, یار پیسہ آ گیا نا, میں یار ہسپتال بناؤں گا, یار پیسہ آ گیا تو میں یار فلاں کروں گا, یا میں کبھی ایسی حرکتیں نہیں کروں گا, میں گندے کام نہیں کروں گا, پیسہ غلط خرچہ, اس کو کیا فائدہ؟ اللہ نے غنیمت سمجھ, جس کو جو میں ٹیسٹ سے لے رہا ہوں, مزہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. یہ خوشحالی تیری ختم ہو جائے. آج تم یہاں بیٹھے ہو پاسپورٹ ڈے, کل کا زمانہ یاد رکھنا, اب تمہیں یہاں انہیں کی طرح کک پڑے گی اور تم ڈھونڈتے پھرو گے جگہ تمہیں نہیں ملنی. پہ ٹوتھ بتا رہا میں آپ, یہ حالات زمانہ ہے. کہ یہ آپ کے ہوش, یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس طرح بیٹھ جائیں گے, آرام سے بیٹھے ہوں گے, دنیا میں یہ ہو رہا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا, فلاں ہمارا مکان بنی. یہاں جب کک پڑے گی نا یہاں سے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, لیکن بتا رہا ہوں آپ کو, پھر کہاں جائیں گے؟ پھر اس ملک میں جائیں گے جن کے آپ مذاق اڑاتے تھے, پاکستان میں, انڈیا میں, فلاں جگہ, یہ غریب ہیں فلاں نے پوچھتے تھے, کل وہ تمہیں پوچھیں گے, ہاں پتر اب آیا, اب کیا بات ہے, کہاں گے پاؤنڈ شاؤنڈ سب یہاں چھین لیے جائیں گے تمہارے. ہوا ہے جب وہاں سے ٹرانسفر ہوئے لوگ, کینیا سے, افریقہ سے, ان کے حال پوچھے کیا کیا ان کے ساتھ, میں تو جانتا ہوں سب, پوچھے کیسے نکالا تھا ان کو. پرانے رہنے والے تھے, ان کے اپنے مکان تھے, بلڈنگیں تھی. میں تو گیا ہوں نا افریقہ, اور جب ان کو ٹھٹ پڑا وہاں سے تو مکان بھی لے لیے, انہیں کپڑے بھی لے لیے, ان کو اپنی بچیوں کے ہمارے ساتھ شادی کریں, ان کو تو نکلنے کی جگہ کوئی نہیں تھی. تو آج آپ کو حالات نظر نہیں آ رہے ہیں, پولیٹکس چیز نہیں جانتے آپ. کیوں کہ سب نظام کو چلانے میں وہ طاقت ہے جو کہتا ہے کہ جو آج ہے وہ کل نہیں ہے, آج فائدہ اٹھا اس سے. اس کی بات نہیں سمجھ آ رہی تم, تو کہتا ہے نہیں یہ آج ہی ہے. سبحان اللہ, اچھی باتیں ہو رہی ہیں.
کہ آج تجھے ہے خوشحال ہے اس ملک میں، فائدہ اٹھا تاکہ اس فائدے سے کل تو فائدہ اٹھا سکے کہ تو پاس ہو گیا امتحان میں نے تجھے دیا، تو نے خرچ کیا، میں نے کیا نے فخر اس پہ اپنا نہیں سمجھا. تو جانتا تھا آج میں ایسا ہوں، کل میں ایسا ہو سکتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہ ہو. اپنے آپ کو عادی بنایا اس کا. اس وقت کل جو ہمارا ایسا حال ہو جیسے ان کا حال ہوتا ہے، ایک بدر ہو انسان. یہی بچے آپ کو بیچارے رہ نہیں سکیں گے وہاں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بولتے یہاں کی زبان ہے، وہ تو کھاتے ہی یہاں کی فوڈ سب کچھ. وہاں جب آپ کو ملے گا وہاں کا غذا جو وہ بچے کھاتے ہیں، پھر پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ اب کیا ہونے والا ہے. یہاں کی خوشحالی سے ہم نے قدر نہیں کی، چوڑے ہو کے بیٹھ گئے. لیٹس سی، تو اللہ قانون ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. یہ خوشحالی ہمیشہ نہیں رہنے والی چیز نہیں ہے. اس وقت کیا کرو گے؟ کتنے بینک بیلنس صاف کر رہے ہیں، میں ڈھونڈتے دیکھا ہے لوگوں کو، ڈھونڈتے دیکھا ہے. ذات تو وہ ہے، کبھی دے دیتی ہے کبھی لے لیتی ہے. مزہ تو یہ ہر چیز کے لیے بندہ تیار ہے، خوشحال ہے ویسی ہی ہے جیسے اللہ نے کہا ہے. ٹیسٹ میں پورا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جوانی سمجھ آ گئی بات، صحت کی سمجھ آ گئی. تیسری چیز کیا تھی؟ خوشحالی. اگلی چیز جو بہت بڑی نعمت ہے، فرصت، فراغت. یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. فراغت بڑا انعام. فراغت مین مطلب سمجھیں فراغت کا کہ فلی طور پر ذہنی سیٹسفیکشن انسان کو فارغ ہو جائے. بولے سبحان اللہ. کوئی فکر، کوئی غم، کچھ بھی نہ آئے. ایسے حالات ہوتے انسان پہ، ہر طرف سے مطمئن نظر آ رہا ہے اس کا. یہ بھی ہے ماشاءاللہ، یہ بھی میرے بچے نوکری کر رہے ہیں جی، میرا فلاں بھی کام کر رہا ہے، میرا وہ بھی ہو رہا ہے جی، میرا جی کم بھی ہو گیا جی، میرا وہ کم بھی ہو گیا. ایسے لوگ دکھاتا ہوں نا آپ کو، اس کو کہتے ہیں فراغت. ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں تو بہت فارغ بال ہو گیا ہوں نا، اب تو کچھ غم ہی نہیں ہے، مجھے فکر نہیں ہے. تو پھر وہ اس نعمت کو کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، غلط استعمال کر جاتے ہیں. تو اس سے پھر وقت گزارتے ہیں فراغت کا. وہ دیکھ رہے ہیں فلاں موت دیکھ رہے ہیں، فلاں چیز دیکھ رہے ہیں، فلاں ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ہالیڈے جو کر رہے ہیں، ادھر گئے ادھر. ان کی فراغت ہو رہی ہے. یہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ بیوقوف اس فراغت کو، نعمت کو استعمال کر، بیشتر اس کے کہ وہ وقت آ جائے تجھے ایک سیکنڈ بھی نہ ملے تجھے فارغ ہونے کے لیے، اور ذہنی مریض بن جائے تو پاگل ہو جائے. پھر تصویر پکڑتا ہے، پھر پتہ ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ کہہ رہا ہوں، پڑھ کے آ رہا ہوں. میں فارغ کیا، تجھے سکون دیا ہے، اللہ کی یاد میں مست ہو جا، کثرت سے اللہ کی طرف چلا جا کہ فارغ ہوں الحمدللہ، کوئی نہیں ہے، بس اب اللہ اور میں ہوں. بات ہوئی نا. تو اگر یہ سارے کام انسان کر لیتا ہے جس اللہ کے نبی نے فرمایا، جوانی کی احتیاط کرتا ہے، بڑھاپے آنے سے پہلے صحت کا استعمال کرتا ہے، بیمار ہونے سے پہلے، اسپتال جانے سے پہلے، پھر فکر نہیں ہوتا اس کو جب بیمار ہو کے جاتا ہے. وہ کیا ہوتے اس نے کام سارے. الحمدللہ. ہر چیز میں ہوتا ہے نا پیار. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب سوچیں ذرا کہ اللہ جب نعمت دیتا ہے انسان کو، صحت دی، غلط استعمال کر دی، قدر نہیں کی، خوشحالی دی، بیوقوف ہو گئے اس کو ختم کر دیا. صحت دی، خوشحالی دی، جوانی دی، فرصت دی. یہ کیا ہوا؟ کیوں کرتے آدمی ایسے؟ اور سو گئے تھے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ علیہ سوچتے ہیں نا پھر سالہ کہ اس کو کس طرح کیچ کیا جائے، لوگوں کو کس طرح صحیح کرے، آدمی کس طرح ٹریک پہ لگائے. اب یہ تبلیغ ہے نا، بولے سبحان اللہ. سوچے نا تبلیغ کیا
یار لوگوں کو کیسے دعوت دیں؟ ایک ہی ٹرن تو نہیں نا دعوت کبھی. یہ مرض اتنا بڑا پھیل گیا ہے کہ اتنی بڑی نعمتوں کو یہ لوگ ضائع کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے پیچھے؟ نہ ہی جوانی کا خیال کرتے ہیں، نہ پیسے کا خیال کرتے ہیں، نہ خوشحالی کا کرتے ہیں. پاگل ہی ہو گئے بالکل، یہ دنیا میں ختم ہو چکی ہے. کیا کیا جائے؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ کیا ہے اس کی وجہ نکل آئی کیا ہے اصل میں؟ جو یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا نکلی ہے؟ غفلت. یہ شیطان کا ایک انجیکشن ہے. کوئی کام تو پیچھے شیطان نفس کر رہا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ نفس شیطان کرتا ہے. وہ انسان کے اندر ایک انجیکشن لا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں غافل کر دیتا ہے انسان کو اس چیز سے، اس کی حقیقت سے غافل کر دیتا ہے، اس کی افادیت کو ختم کر دیتا ہے. یعنی جوانی کی افادیت کو ختم کر دیا، اس کی ورچو کو ختم کر دیا، اس کی حیثیت کو ختم کر کے ایک معمولی چیز کھڑا ہو گیا ہے کام کر، جوانی میں تو یہ فائدہ ہے، پاگل چھوڑ غفلت میں ڈال دیتا ہے انسان. تو یہ سارے کام اس وقت انسان کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو اگنور کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، غافل کر دیتا ہے انسان. بہت بڑا یہ مرض ہے غفلت. اگر غفلت نکل جائے انسان سے، الحمدللہ ان چاروں چیزوں کو اس نے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جوانی کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، صحت کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. ڈرتا ہے کہ بڑھاپا میں کیا کروں گا، یار جوانی ختم ہوئی بیمار کیا کروں گا، اور زیادہ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی اس کو کینسل ہو گیا، او یار مجھے نہ ہو جائے، وہ اور محنت کر رہے ہیں. جس کی بات سنتے ہیں نا، وہ یار مجھے نہ ہو جائے. سبحان اللہ، اپلائی اپنے پہ کرتے ہیں. کتنا فرق ہو گیا. اور جو غافل ہوتا ہے وہ نہیں یار وہی بیمار ہو گیا، چلو خیر ٹھیک ہے تو آپ کرو یار، میں نہیں بس یہی ہوگا، نہیں کینسل ہوتے سمجھ نہیں یار بڑے برا ہوا یار، بڑا خیر کرے بس. اس کو اپنا احساس نہیں ہو رہا. لیکن جس کے اندر غفلت نہیں ہوتی وہ اس کو ایسی کی تیسی، وہ یار اللہ کچھ مجھے تو کچھ کرنا چاہیے، تو میں بھی کل اگر بیمار ہوگا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں. جیسے وہ صاحب لیٹے کہہ رہے تھے کہ فاروق صاحب میں ضرور ہوں گا، حضرت میں آپ کے ذکر میں آؤں گا، فلاں ہوں گا. تو میں کہاں پر آتا کہ کل میں یہاں ہوں گا، تو میں بھی تو یہ کہوں گا پھر بھائی بھاگو، ہم بالکل نہیں چھوڑنا، اور محنت کرو اس چیز پر، خاص پہ کرو اس کو. فرق پڑا نا؟ یہ بنتا ہے. تو یہ جو چیز نہیں ہو رہی اس وجہ کیا ہے؟ غفلت. غافل نہیں یار اس کا ہمیں کیا پتا، ہو جاتا ہے یار ایسے ہوتا ہے، وہ تو کچھ بھی، وہ تو مرنا ہی نہیں ہے. جنازہ پڑھ رہا ہے تو اس نے مرنا، میں نے مرنا ہی نہیں ہے. جنازہ پڑھ رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں، ہاں جی اور کیا حال چل ہے، ٹھیک ہے کاروبار چل رہا ہے پیا جی تھوڑا، وہاں سے بڑے دن بعد ملاقات ہوئی، ادھر جنازہ اٹھ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں ابھی جنازہ باہر نکلے گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے سے. اللہ کے بندے ہوش تو ہے انسان کو، ایک شخص کہاں جا رہا ہے اور کل تجھ دے ہوا. دیکھیں نا مسجد میں آپ نہیں دیکھتے، ابھی جنازہ باہر نکلتے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں سے نکلتے نہیں، باہر آپس میں گپ شپ مارے ہوتے ہیں، وہاں سے ہاں ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کہاں تھے، بڑی ملاقات نہیں، آوازیں آ رہی ہوتی مسجد میں اچھی خاصی، اعلان کرنا پڑتا ہے ابھی اونچا نہ بولیں، بڑی بہت ہے. بیکاز ہم اتنے غافل ہو گئے کہ یہ مر گیا، ہم نے نہیں مرنا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر لکھ دیا گیا ہو کہ 3 دن کے بعد جیسے وہ لڑکے فارغ ہو رہے ہیں then you know about it. اب فارغ ہونے کے بعد جب انسان سیدھا جائے گا پہلی منزل جو ہے کبھی اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سخت جگہ میں نے دیکھا ہی نہیں کوئی جگہ جتنی بڑی قبر ہے، وہاں جانا ہے اسے. اور 3 سوال کیے جائیں گے، بتا تیرا دین کون سا ہے، تیرے نبی کون ہے، اور تیرا معاملہ کیا ہے. ان ربک حاضر رشید کیسے پاس ہوگا جس کی نمازیں ہی صحیح نہیں، جس کے گھر میں نمازیں نہیں، جس کے بچوں میں نمازیں نہیں، جس کے اولادوں میں نمازیں نہیں، سوائے مال پیسہ گننے کے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، دنیائی ترقی سوچنے کے وہاں کچھ بھی نہ ہو، وہ جواب دے سکے گا؟ اوکے.
جو سنت کا پتہ ہی نہ ہو، جس کو سنت کو اٹھتے کیسے ہیں، جاتے کیسے ہیں، پہنتے کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا وہ نبی پاک کو بتا سکے کہ میرے نبی ہیں؟ گھر کے سٹائل ہی مختلف ہے، سارے سٹائل وہ غیروں والے، اور جواب نبی کا دے گا وہ، شواس، شکل، صورت، بچوں کی، ان کی سب غیروں والے، اور قبر کی تیاری کر رہے ہیں، جواب دے گا وہ جس کی شکل ہے، جس کی صورت ہے، من تشبہ بقوم فہو، یہ حدیث سننی تھے، پوچھیں گے فرشتے، دو ماریں گے تھپڑ اس کے منہ پہ، پوچھیں گے من تشبہ منہ، تیری نقل، تو نقل کس کی کرتا تھا، لباس کس کا پہنتا تھا، شکل تیری کیسی تھی، اٹھ ہم تجھے اسی میں داخل کرتے ہیں۔ اور سید مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اس پر کہ قبر کے اندر اس کو ویسے ہی بنا دیا، واقعی حکیم امت نے واقعہ لکھا ہے، وہ نقل کرتا تھا، پوری نقل نہیں، ہلکی سے اس نے ایک تشریح کی تھی غیر قوم کی، جس وقت مرا مکے کے اندر، وہ جب مرا تو اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی اور وہ اس شکل میں بن گیا، تو عالم تھا، عالم تھا۔ ہم تو سارا اوپر سے نیچے نقل وہی ہے، بچوں کی بھی، اپنی بھی، کھانا بھی، پینے، اب تو بہت ہم تو پکے بن چکے ہیں، تو دوسرے پہ ہنستے ہیں، نہیں کل جواب دے سکیں گے، کل کب ہے میں نے آپ کو بتا دیا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کیا وجہ سمجھائی ہمیں، کیا چیز سمجھ آ رہی، کیا ہے یہ غفلت ہے، یہ اگنورینٹ، اگنورینس، نہیں خیال ہے یار، دیکھیے اس کا نام تھا غفلت، ہم تھوڑی ہیں، یہ مرا ہے، اس کا جنازہ ہمارا تھوڑی ہوگا، اگر جس کو پتا ہوگا کل میں نہیں مرنا ہے، وہ ہنسے گا اس بات پہ، ہاتھ نہیں کرے گا اس کے مردے کے سامنے کھڑا ہو، کہاں پر ہوگا، اس طرح اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا، میرا حال ہے تو مجھے بخش دینا، جیسے آج ہی جا رہے ہیں، کبھی میں بھی آ رہا ہوں، گھڑا میرا بھی کھودا جائے گا، ڈبہ میرا بھی بند کیا جائے گا، یہ سب دکانیں شکانیں، کاروبار، نوکری شوکری، سب اس طرح کھلے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے جب میں ایک دکان تھی آنٹے میں، جب میری دکان تھی تو ایک صاحب تھے، وہ میں جاتا تھا نماز پڑھنے میں، کہتا میں آپ نماز پڑھنے، کہ جی اب کس طرح نماز پڑھیں، چوری کا خطرہ ہے، بڑا مشکل ہے جی، فلاں ہے، میں تو نہیں پڑھا، گول کر جاتا۔ وقت ایسا ہے کہ کوئی آدمی بھاگتا ہے، کیا جی ان کا انتقال ہو گیا، اچھا ٹوں پھر وہ آئی ایمبولینس، ان کو میں آپ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، ان کو اٹھایا، لے گئے۔ میں سوچا، میں کہ چلے آپ عبرت کا مقام ہے، اپنے ایمان کو میں جگاؤں، اور اب میں دیکھتا ہوں، میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، اس راستے سے جاتا ہوں، now I see what's going on there، میں تو ابھی جسم کہاں پر میں جب گیا تو وہی اس کی کینچی لٹکی تھی، وہ اس کے چیزیں پڑی تھیں، اور جس سے وہ دیکھتا تھا نا سب اپنے چیزیں وہ سب ایسے پڑے تھے، اور ہوا سے اس کے کپڑے ہل رہے تھے، کوئی بھی دکان میں ہر آدمی چوری کر سکتا تھا۔ میں کہا کدھر ہیں اب آپ، اس دکان کی خاطر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، آج تو دکان خالی پڑی ہے آپ کی، یار جو سنا رہی بات، کہاں گیا، کوئی نہیں، دکان خالی ہے، ہوا سے کپڑے ہل رہے ہیں اس کے، جو چاہے چوری کرے، جو چاہے کچھ کرے، جس دکان کی خاطر میں چلا جاؤں یا چوری نہ ہو جائے میری، میں تو نہیں جاتا۔ اللہ نے وہاں سے اٹھایا، میں کھڑا پہ آپ میں، مجھے آنسو آ گیا، نماز پڑھنے سے بخشی کی دعا کی اس کی بچاری، یہ حال ہے اللہ کے دین کو، یہ کو کل کی تیاری کرو، اللہ ختم قدم غد، کل دور تھوڑی ہوتی ہے، کل کا مراد یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ابھی آ گیا وہ چیز تو ابھی آ گئی ہے، کل کیا ہے، نماز کیوں اللہ کی چھوڑ میں دیکھو، کپڑے ہل رہے ہیں اس کی ہوا سے، چیزیں ہل رہی ہیں، کوئی بھی نہیں اندر پھر رہے ہیں آدمی، کچھ چیز اٹھا رہے، کوئی چیز اٹھا رہا ہے، نہ اس کو بیٹا بھی نہیں آیا، اس کو کچھ بھی نہیں آیا، تو دکان پہ جانا پڑا اس کو۔ میں وہاں سے گزرا، میں تو دیکھتا ہوں کیا حال ہے اس کی دکان کا، پھر
رونا کیوں آیا کہ کل میرے ساتھ بھی یہ ہوگا. پھر اپنے سے میں نے کہا چھوڑے گا تو اب نواز دکان کے لیے؟ میں نو اب تو چھوڑتا. یہ تو نہیں کسی کو مرتے دیکھیں آپ کہیں یہ مر گیا میں ویسے ہوں گا. میں اپنے پہ اپلائی کرتا ہے اس کو تو بھول گیا, میں بالکل بھول گیا. میں کہا اب دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے یہ روک نہیں سکتی. اب تو رکتا تھا ہی نہیں الحمد للہ میں, تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت اب روک ہی نہیں سکتی. کچھ بھی ہو جائے, لٹ جائے سب بھی, میں نماز پہ ضرور جاؤں گا. ایسی کی تیسی جائے. اس چیز کا یہ حال ہوتا ہے, انجام یہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ آدمی ایسی چیز چھوڑ جاتا ہے. سمجھا کبھی نہ چھوڑے, دین کو بالکل نہ چھوڑے. یہ چھوٹے سے مزے ہیں, بس مزے اڑ جائیں گے. تو پتہ چل گیا کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا اس کی ہم جوانی بھی استعمال نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ غفلت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تو پتہ ہے غفلت, غفلت کا علاج کیوں نہیں کرتے اس میں؟ تو سبحان اللہ. اب بے وقوفو اس میں پتہ لگ گیا ہے کہ میں نہیں ہوں, یہ میرے اندر کوئی بیماری ہے, تو اس بیماری کا علاج کرو تو بن جائے گا ماشاءاللہ. پھر تو ایمان والا آدمی ہے. Why don't you cure? سمجھے میں نبی پاک کا کہ تو ہے ہی نہیں, تو نیک آدمی ہے, ایمان والا ہے, کلمہ پڑھا ہے, کلمے کی تو بہت بڑی قیمت ہے. اندر تیرے بیماری پیدا ہوگی غفلت کی, اور یہ شیطان نے بیماری پیدا کی. تو ہر ایک کو انجیکشن دیتا ہے, وہ تیرے نے ایسا انجیکشن لگایا تجھے غافل کر دیا ان تمام چیزوں میں. تو اب تو ایسا کیوں نہیں کرتا ہے کہ تو اپنا علاج کرے؟ کیوں تیار کھڑا ہے تو جاننے میں جانے کے لیے؟ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, جو کبھی ایسے مجلس میں آ جاتے ہیں, سنتے ہیں باتیں, تو پھر کہتے ہیں امن نفس میں تجھے اپنا علاج کرتا ہوں. ہاتھ کھڑا کر جو علاج کرانا چاہتا ہے, چل نیچے پیتے, ہم تو اپنا علاج کرتے ہیں. اس کا علاج غفلت کا علاج کیا ہے؟ غفلت کا علاج یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جو غافل نہیں ہے, آپ کو بیدار کر دیں. اللہ نے علاج رکھے اس کا, کچھ نہیں کہا کہ بس تو اس بندے کے پاس چلا جا کہ جو غافل نہیں ہے, کیوں ہو جائے گا تیرا. نہ ہو تو پھر بتانا, میرا تو اسی طرح ہوا ماشاءاللہ. تو میرا تو اس طرح ہوا, میں کیسے نکلتا ہوں غفلت سے. میں سمجھ گیا اس کا علاج کیا, کچھ نہیں کیا. میں انسان کے سامنے بیٹھ گیا جا کے کہ جو غافل نہیں تھا. کی شرط ہے ایسے انسان کے جانا شرط ہے, وہ شرط یاد رکھنا تب کام بنتا ہے. پہلی شرط نیت, کہ آپ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اس لیے میں اس آدمی کے پاس آیا ہوں تاکہ میرے سے غفلت نکل جائے. بولے سبحان اللہ. اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ نیت آ گئی آپ کی, نو کیور, زندگی اور بیٹھنے علاج نہیں ہوگا. واحد ایک نیت ہونی چاہیے اس کام کے لیے, کیا؟ اللہ تعالیٰ کی راضی کرنا ہے میں نے, اور یہ غفلت نکل جائے میری. دنیا کا شعبہ بھی نہ ہو آپ, اس کام کے ذریعے میں دنیا کماؤں گا, اس کے ذریعے دنیا کماؤں گا, یہ میرے سبب دنیا پہ ہی بنے گا. دنیا ایک طرف, شیخ ایک طرف سے. میں نے تو ڈر کے کبھی حضرت صاحب کی دعا بھی نہیں کرائی تھی کہ یہ دنیا نہ بن جائے. سارے لوگ دعائیں کرتے, میں ڈرتا تھا کہ میں نے دعا کرا دی کہیں دنیا نہ بن جائے, مارے جائیں گے. تو بھائی کیسی دعا کریں بھائی, یہ مشکل بات ہے. سبحان اللہ. این عکاسی تعلق ہے دل میں, کہ اللہ دل میں سوچ کے شیخ میں نے یہ کام کر دے تو لیے وہ دعا کر دے گا. کہتے ہیں کیسے سوکھ سکتا ہے؟ میں کہ تجربہ کرو. میں اپنی بات بتا رہا ہوں, مجھے شہد بہت پسند تھا. میں کہا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو ہر بات میں دل میں کیا کروں گا, حضرت سے حضرت تک پہنچ جائے گی. میں بیٹھا گیا تھا اس کی زیارت کے لیے, تو مجھے شہد بہت پسند تھا. ہمارے گھر شہد لگا تھا بیلی پہ,
تو ہمارا ایک نوکر تھا، وہ پتہ نہیں کس طرح جا کے کچھ کرتا تھا، بوڈی شوٹی اور مکھیوں کو پکڑ کے شاید توڑ لیتا تھا، پتہ نہیں کیا چکر چلاتا تھا. تو میں اسے کہہ جا رہا ہوں، میں گیا شاید دو میں ساتھ لے کے جاؤں. ہاں میں ہن کریں گا، قابو نہیں آ رہا میرے. میں کہا کس طرح سن نہیں رہا میری بات. بعض ہوتے ہیں نا پھر ذرا منہ چڑے ہوتے ہیں لوگ. میں کچھ نہیں، میں کیا کہوں اس کو، سن نہیں رہی میری بات. تو اسی موڈ میں تھا، میں زیارت کے لیے جا رہا تھا. جیسے ہی میں اندر گیا جا کے بیٹھا تو حضرت سائڈ سے بوتل اتنی بڑی نکالی، کہتے حضرت آپ کو شہد پسند ہے نا، جس میں نے شہد آپ کے لیے رکھا تھا. ایک تجربہ. میں کہ یار بات تو پہنچ جاتی ہے حضرت تک، جس دل میں بات سوچ کے بات کرو حضرت سے. میں علم غیب کی باتیں نہیں کر رہا، یہ ایک انقاسی محبت بات کر رہا ہوں، ریفلیکٹڈ محبت ہے جو آج سے نہیں آئی، یہ نبی پاک زمانے سے آ رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب صحابی ہیں. صحابی سارے ستارے ہیں، لیکن یہ عجیب صحابی ہیں. ان کی صحبت بہت کم رہی ہے، 3 سال 3.5 سال رہے. ابو ہریرہ نام بھی ابو ہریرہ نہیں تھا ان کا، عبد الرحمن نام تھا، کوئی نہیں جانتا ان کے نام کو. کیوں ابو ہریرہ کہہ کے نبی ہوئی نام کہتا بس میں نے اب دوسرا نام رکھنا ہی نہیں، میرے محبوب نے جو نام رکھ دیا یہی نام میرا چلے گا. تو وہی نہیں عبد الرحمن. اتنی محبت، اور 3 سال رہے. صحبت تھوڑی لیکن مکس اتنے تھے ان کے ساتھ نبی پاک کے ساتھ کہ جانے نہیں چھوڑتے تھے. دروازے کے باہر بیٹھے ہیں ہر وقت ساتھ نبی پاک کے ہے نا. کیسی محبت بتا رہا ہوں آپ، ریفلیکٹڈ لو. یہ نقشبندی سلسلہ ہی بتا رہا ہوں. سلسلہ تو آپ نبی پاک سے چلا ہے، سلسلہ سارا نقشبندی میں سے تو ہے. سب سے پہلے جو سلسلہ بنا تھا نقشبندی ہی بنا تھا. سب سے پہلے یہ فائز پہنچا ہے تصوف کا، وہ نبی پاکوں کو پہنچا ہے. حضرت ابو صدیق کے پاس گیا سیدھا، نقاسی فیض پہنچا ہے. علم کا نہیں، علم کا حضرت علی کے پاس ہے، لیکن دل کا جو فیض پہنچا ہے وہ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا. اس لیے نقشبندی پہلے بنا ہے لیکن ظاہر بعد میں ہوا ہے. یہ آپ کو نیا نقطہ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے سلسلہ نقشبندی تھا، ظاہر سب سے بعد میں ہوا ہے. سب سے پہلے نبی پسند سے ظاہر آخر میں ہوئے ہیں. بنل چیز ہمیشہ آخر میں ظاہر ہوتی ہے. مگر عجیب نقطہ بتایا آپ کو. تو ساتھ انکاسی تھا. تو ایک دفعہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا آپ ساتھ تم کیا مقصد کیا کہ میں بس آپ کی باتیں سنتا ہوں اور ذہن بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. محبت تھی نا کہ آپ کی باتیں اتنی پیاری ہوتی ہیں، میں سنتا ہوں اور ذہن بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بیٹھتی نہیں. حافظہ کمزور ہے. سبحان اللہ. شیخ نے کیا کہا کہ چادر پھینکنا نہیں چاہیے میرے آگے. سبحان اللہ. وہ چادر گندی سے بیچارے جوئیں پھر رہی تو چادر کے اندر ہی. ابو ہریرہ کی چادر تھی ماشاء اللہ، جوئیں پھینکی ادھر. تو اس کے بعد دیکھا آپ نے نکس وقت پتا منکس ہوئی ہے نا سارا کچھ. کہ چل لپیٹ کے لگا لے سینے کے ساتھ. لگایا 5374 میں سچ ہوں 5374 حدیثیں سے روایت کی جاتی ہے. یہ نکال دل سینے میں گیا ایک دم. وہ چادر گئی اندر، سیدھا ٹرک اندر گیا پورا فیض. کسی سے اتنی روایت نہیں ہوتی سے. سب سے کم صحبت، سب سے زیادہ علم دیا اللہ تعالیٰ نے. جس سے ابو ہریرہ بخاری مسلم دھوم مچ کی سائد. کیا کیا تھا نہیں، کچھ نہیں، بس انعکاس کیا سارا کچھ. کہ لیے اب لگا سینے سے اس کو پیٹ کے جو لگایا تھا وہ ہرا کچھ بن چکے تھے. پھر بولتے کبھی نہیں. سمجھا گا. تو شیخ کے پاس ایک چیز یاد، نیت. کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. گھر نکل جائے میں پکا. یہ جو قبر آنے والی ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ. جو نعمتیں دی ہیں استعمال کرو اللہ کے لیے. تیرے پاس کوئی طریقہ وسیلہ یہی رکھا ہے شیخ کہ یہیں سے وہ چیز ملے گی، غفلت ختم ہوگی. آپ بس دنیا نہیں، دنیا ہی ساری زندگی بیٹھ رہے ہیں آپ کو پوچھتے ہیں. تو میں ڈر کے کبھی دعا میں بتا رہا تھا نا میں جو یہ بات جو سنا رہا تھا کہ بھائی جو دل میں سوچو شیخ کو پتہ لگ جاتا ہے.
یہ اچھا طریقہ ہے، کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بات بھی پہنچ جائے گی. میں کہتا دوسرا تجربہ کرتا ہوں. شک تو ہوتا ہے نا آدمی کی، شاید اتفاق ہو گیا ہوگا، بولے سبحان اللہ. آج کل یہ بھی تو ہے نا، مصیبت ہے نا ہماری، ایمان میں مصیبت سے بیٹھتے ہیں دماغ کے اندر. مگر شاید بس اس سے نہیں، شاید اتفاق سے ہو گیا ہوگا، صاحب کو کیا پتہ چل سکتا ہے، کچھ نہیں. مگر چلو دوسرا تجربہ نے کیا کیا کہ صاحب جب حجرے سے نکلتے تھے ظہر کے لیے تو کوئی نہ کوئی آدمی لائن لگتی تھی کہ ہم ہاتھ پکڑ لیں، ہم ہاتھ پکڑ لیں. جس کا وہ ہاتھ پکڑ لیتے اس کی قسم بن جاتی تھی ماشاءاللہ. وہ ہاتھ پکڑ کے پھر مسجد تک لے جاتا تھا ان کو. تو سب لائن میں کھڑے تھے، جس کے طرف ہاتھ ایسے اشارہ ہو گیا اس کا کام بن گیا. عجیب چیز، ایسے کھڑے ہیں ہم سب اور سب باہر نکلے، بس جس طرح دیکھ کر ایسے کرتے تھے، وہ ہاتھ پکڑ لیتا تھا تو وہ پھر ساتھ لے کے جاتا تھا، اندر تک بٹھاتا تھا. تو ہم بھی کھڑے تھے لائن میں نے تو تجربہ ہی کرنا تھا نا. میں دیکھا بھیتر دیکھا ایسے ہی کہ میں فون گیا. اور ان کا سٹائل تھا ہاتھ کو ایسے انگلی کو نہیں ڈالنی پڑتی تھی ان کی. ان کی شان دیکھیں ان کی ایسے تھا نا، ان کو ایسے انگلی ڈال کے لے کے جانا پڑتا تھا، کیوں نہیں پکڑتے تھے ایسے انگلی ڈال کے. تو جیسے انگلی ڈالی اس کے ہاتھ پہ چلے تو میں نے تجربہ شروع میں کہا کتنا اچھا ہو ہر صاحب کا امامہ جو ہے نا مجھے مل جائے. بلکہ اس وقت نہیں، میں یہ نیت کر کے ہی آیا تھا کہ حضرت صاحب آج مجھے اپنا امامہ دے دیں کوئی تو کتنا اچھا ہو، امامہ پہنا کو میں بھی ذکر کے بعد. تو پتہ یہ چلا کہ میسج پہنچ چکا تھا ان کو، جو گھر سے سوچ کے نکلا تھا میں، تبھی تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑایا تھا. آگے پتہ لگا سنے نا، جب میں ہاتھ پکڑ لیا اور چلے ہم، جب مسجد کے قریب پہنچے تو حضرت نے سے ہاتھ چھوڑ کے نا اپنے بغل سے امامہ نکالا. اے فاروق صاحب اب امامہ پایا کرو تو میں پکا ہو گیا بات. میں کہا کہنے کی ضرورت ہی کی نہیں، پر دل میں بیٹھو، دل میں سوچو، اس طرح واقعہ بن گیا. یہ انعکاس ہے، یہ رابطہ شیخ ہے. نیت صالح ہو، خالص ہو. بولنے کی ضرورت نہیں شیخ کے سامنے، نقشبندی شیخ کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں کہ سبق دے دو، فلاں دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ تو بدتمیزی ہے. شیخ کے سامنے گفتگویں کرنے، باتیں کرنی، یہ بدتمیزی ہے نقشبندی سلسلے میں. ہمارے یہاں خاموشی ہے، بے زبان ہے گفتگو. میری زبان کو بند کر کے گفتگو کرو. جو یہ ابوبکر صدیق کا طریقہ ہے. نظر ہے تو نیت پہلی چیز. اگر فائدہ اٹھانے شیخ سے، نو گفتگو، نو خدا، نہ باتیں، نہ ہنسنا، دانت نکالنا، یہ کرنا، باتیں کچھ نہیں، بس گم ہے اس کی ذات کے اندر. جو کچھ کہنا ہے دل کے اندر سوچو. اللہ چاہے گا پہنچا دے گا، اللہ چاہے گا نہیں پہنچائے گا. شیخ کا کوئی کمال نہیں. کون کرتا ہے؟ اللہ. کنیکشن اللہ ملاتا ہے. قوم میسج دے دے گا، آپ شیخ آئے گا آپ سے بات کرے گا، بتائے گا یہ تم نے کیا تھا نہیں. تو کریکشن کرتا ہے شیخ آپ کی. کون کراتا ہے؟ اللہ. شیخ میں نہیں کوئی ضرورت کو اٹھ کے چلا جائے فلاں جائے، اس عقیدے کو صحیح کریں آپ. کون کراتا ہے؟ اللہ. جو یہ نہیں مانتا اللہ کرا سکتا ہے، پھر وہ جو چاہے سوچ لے کہ نہیں ہو سکتا. کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ایک خالص انسان چاہے اس کا رہبر اللہ نے چنے، اس رہبر کو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ. اس کے لیے ہر منزل پہ اس کو بھیجتا ہے شیخ کو. کسی مصیبت میں پھنسا ہو، کہیں ہو، کچھ ہو، اس کی شکل آ جائے گی، وہ سامنے آ جائے گا. ہزاروں واقعہ سے ہوں. اس کے لیے کیا چاہیے؟ رابطہ چاہیے شیخ کے ساتھ، جس میں دنیا نہ ہو، مقصد اللہ ہو، اللہ کی رضا ہو. اور اس غفلت کو دور کرنا ہو جو میں نے اس 5 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ ان کو ہم استعمال کریں صحیح طریقے. میرا بھائی ٹائم دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے لگتا ہے دیر ہو گئی. ہاں کہ دیر ہو گئی تو اٹھ کے چلے جائیں آپ، اگر دیر لگ رہی ہے آپ کو. اچھا دوسری چیز وہ کیا ہے؟ نیت. نیت کے بعد سیکنڈ چیز سے بڑی زبردست آتی ہے شیخ سے تعلق بنانے میں، وہ ادب و احترام کی چیز ہے. مکمل طور پر ایک مرید کو ادب آنا چاہیے. بے ادب کبھی جل ہی نہیں سکتا اس لائن کے اندر، چل ہی نہیں سکتا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہم
پورے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کیا آواز بھی تم اونچا نہیں کر سکتے اس نبی کے سامنے. کہا ہی نہیں قرآن کے اندر. یعنی ادب اتنی بڑی چیز ہے اس چیز کے اندر، اتنی بڑی چیز ہے ادب. کتنے کچھ کر لے آدمی مجاہدہ، لیکن سب سے بڑا مجاہدہ یہ با ادب رہنا ہے. شیخ کے ساتھ ادب سیکھنا چاہیے. کیسے بیٹھنا ہے، کیسے گفتگو کرنا ہے، کیا چیز ہے، کیا بے ادبی ہوتی ہے اس کے اندر. کیونکہ وہ اعلیٰ مقام کی طرف آپ جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں. اس کے طرف مشایخ کرام نے، بڑے بڑے مشایخ کرام، مجدد صاحب نے خود بھی ادب پر رسالے لکھے ہیں، ادب شیخ پر. بیکاز ویری امپورٹنٹ تھنگ ہے. جب یہ دو چیزیں آپ کے پیدا ہو جائیں گی اس شیخ کے ساتھ تو رابطہ آپ کا مضبوط ہوگا. رابطہ مضبوط ہوگا، آپ کی غفلتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، علاج ہونا شروع ہو جاتا. جیسے سمجھ آ گئی بات کہ ہمیں شعور کو جگانا ہے اپنے، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اسی طرح استعمال کرنا ہے. پیشتر اس کے وہ نعمت ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے چاہے کہ غفلت کو نکالنا پڑے گا. غفلت کو نکالنے کے لیے آپ کسی اللہ والے کے پاس جا کے رابطہ مضبوط کرنا پڑے گا. دیٹس دی سسٹم جس کا قرآن بھی کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اللہ کا خوف جو ہے وہ جبھی آئے گا کسی خوف والے کے پاس بیٹھو گے. یہی وہاں اللہ نے کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. اور کیا کرو کہ سوچو اس بات پہ، خوف پیدا کرے تاکہ تمہیں سمجھ آئے بات اور سوچ سکو تم ہم نے آگے کیا بھیجا. مقدم دخت آگے ہم نے تیاری کیا کی ہے بھیجنے کے لیے. اس کے لیے بھی تقوی خوف کی ضرورت پڑتی ہے. اور خوف کہاں سے ملتا ہے؟ کونوا صادقین سے. تو آج کے زمانے کے اندر دوستو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے، اور یہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے. سب سے بڑا مجاہدہ ہے. اور یہ خوش قسمی ہے انسان کی کہ اگر کوئی اللہ والا اس کو مل جائے آج کے زمانے میں، تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جب سمجھ جائے کہ اللہ والا اس دل تسلیم کر لے اس کو پھر پکڑ لے. پکڑنے سے مراد کیا ہے کہ اس کی اطاعت شروع کرتے کرنا. انشاءاللہ منزلیں طے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ والے کہاں سے ملے اور کیسے ہو؟ بڑا آسان طریقہ، اس سے مانگو جو سب کچھ دیتا ہے. اللہ کہ اللہ میں صحیح ہو جاتا ہوں، مجھے تو اللہ اپنا کوئی دوست دکھا جس کے پاس جاؤں. پھر تمہیں بھیجے گا اس دوست کے پاس. اب پھر آپ کا کام ہوگا کہ آپ اس کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں. آپ نے اس میں وہ چیز تلاش کرنی ہو جس کے لیے آپ آئے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اگر اس کے پاس بیٹھ کے آپ کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اس کی بات میں حکمت ملتی ہے، اور ماشاء اللہ آپ کو دین ترقی کرے، اللہ نظر آتا ہے، بس یہ اللہ والا ہے. دوسری چیز دیکھیں گے اور چیز تیسری کچھ نہیں کرو، کوئی کچھ نہیں، کوئی شرط نہیں، علم ہو، شکل و حدیث ہو، کچھ شرط ہے ہی نہیں اس کی. وہاں صرف ایک شرط ہے، وہاں بیٹھ کر تجھ کو تیرا دل گواہی دے دے کہ میں یہاں سے میرا کام ماشاء اللہ سکون پکا، اس ایک دم سکینہ نظر آئے گا. وہاں پر دین کی ترقی آپ کو وہاں پر نظر آئے گی. وہاں سوال نہیں، وہ یہ نہیں جانتے، فلاں نہیں جانتے، وہ یہ اس مسئلہ نہیں، کچھ اس پہ اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا. وہاں اس کو صرف ایک ہی مسئلہ کیا ہے. الحمدللہ ان کی باتوں سے ترقی ہوتی ہے، ان کی صحبت میں ترقی ہوتی ہے، ان کی بات سے میرے وجود میں ترقی ہوتی ہے. الحمدللہ جی صحیح. مانگیں اللہ سے، ایسے آدمی کے پاس بھیج دیں، تجزیہ اپنے سینے سے کریں، اس کے بارے میں صحیح ہے، قبول درخواست پیش کر دیں، قسمت میں ہوگا، آپ کا لنک ہو جائے گا، پھر عمل کرنا شروع کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلیہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی محمد نبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین
وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب اللهم نعوذ بك الهم والحزن والعسر والكسل والجون والبخل والغلبة الدين والرجاء اللهم ثبتنا الإيمان وعشرنا يوم القيامة مع الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا صراط الذين نبيين صديقين شهداء صالحين وحسن أولئك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله آمين.